انتہا فضل ہوا، کرم ہوا، احسان ہوا جو اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایک اہم فریضے کے لیے قبول فرمایا۔ حج کی سعادت کا مل جانا یہ واقعی بہت بڑا اعزاز، ایک آنر ہے، اور حجاج اکرام کو اللہ تعالیٰ ضیوف الرحمان کا لقب دے رہا ہے کہ ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ یعنی یہ کیسا انویٹیشن ہے، سوچو کہ ہم مہمان ہیں اور ہمارے میزبان اللہ ہے۔ کسی کوئی بڑے لیڈر، کوئی منسٹر، کوئی پرائم منسٹر، پریسیڈنٹ کا لیٹر آتا ہے ہمارے کو اور ہم کو انوائٹ کیا جاتا ہے، ہم سب کو دکھاتے، دیکھو صاحب مجھے لیٹر آیا، مجھے لیٹر آیا، مجھے لیٹر آیا۔ ہم کو اللہ بلا رہے ہیں، ہم اللہ کے مہمان ہیں، اللہ ہمیں ضیوف الرحمان کا لقب دے رہے ہیں، تو اللہ ہمارے میزبان ہیں اور ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ کتنا بڑا مرتبہ ہے، اور حاجیوں کا وہ مرتبہ، وہ مقام ہے، ہم الفاظ میں ہم لوگ اس کو جو ہے وہ سمپ نہیں کر سکتے، اتنا بڑا مرتبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ حاجیوں کو سب سے بڑا انعام یہ دے رہا ہے کہ اللہ مغفرت کے وعدے کرے، گناہوں کی معافی کے وعدے کر رہے اللہ، اور کتنا بڑا پروٹوکول دے رہے اللہ، 400 افراد کی بخشش اور سفارش کے لیے اللہ حاجی کو قبول کر رہے ہیں۔ ایک جگہ 400 گھرانے آتا ہے، ایک گھرانے میں 5 آدمی بھی پکڑو تو کتنے، 2000 لوگ کی سفارش کے لیے اللہ حاجی کو قبول کر رہا ہے۔ یعنی اتنا بڑا مرتبہ، اتنا بڑا مقام اللہ نے حاجی حجاج اکرام کو دیے، ہم کو انداز نہیں ہے۔ دیکھو ہم جو جا رہے ہیں، اللہ ہمیں بلا رہا ہے۔ اللہ ہمیں کیوں بلا رہا ہے؟ اللہ ہمیں پاک کرنے کے لیے بلا رہا ہے۔ 20 سال کا نوجوان، 40 سال، 60 سال کا مرد، 80 سال کا بوڑھا، نہ جانے زندگی کیسے گزری۔ آج اللہ کا وعدہ ہے، آج حاجی کو اللہ ایسا پاک کریں گے کہ آج ہی دنیا میں پیدا ہوئے۔ تو ہم جو جا رہے ہیں، اللہ ہمیں بلا رہا ہے، اور اللہ ہمیں کیوں بلا رہا ہے؟ اللہ ہمیں پاک کرنے کے لیے بلا رہا ہے۔ اور حج اور عمرے کے جو اعمال اور افعال ہے، یہ ایسے عمل ہے جس کے اثرات ہماری ذاتی زندگی پر بھی پڑتے ہیں اور دنیا کے اوپر بھی پڑتے ہیں۔ حاجی کا حج صحیح ہوگا، ہماری ذاتی زندگی میں صحیح اثرات پڑے، حج غلط ہوگا، ہماری ذاتی زندگی میں غلط اثرات پڑے۔ حج صحیح ہوگا، دنیا کے اوپر اس کے صحیح اثرات پڑے، حج غلط ہوگا، دنیا کے اوپر اس کے غلط اثرات پڑے۔ حج ایک ایسا عمل ہے، یعنی ان کے اعمال جو ہوتے ہیں، یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ جو غلطی وغیرہ ہوتی ہے اللہ نے اس کو جانور کے دم پہ جو ہے وہ معاملہ اکتفا کر دیا۔ اس سے بڑی اگر کچھ اللہ کے طرف سے جزا ہوتی تو پتہ نہیں کیا کرتے۔ لوگ حج کو جاتے، عمرے کو جاتے، جو بھی عمل غلطی ہوتی خدا نہ خواستہ اور بغیر دم آ جاتی، اس کا خمیازہ دنیا کے اندر لوگوں کو بھگتنا پڑتا ہے، کیونکہ حج کے اعمالوں کے اثرات پڑتے ہیں۔ اب دنیا میں خیر وجود میں آ رہا تو ہمارا حصہ ہے، دنیا کے شر وجود میں آ رہا تو ہماری اعمالوں کا اور ہماری غلطیوں کا نتیجہ بھی ہو رہا ہے، بعض دفعہ ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں حج ایک ایسی عبادت ہے جس کو سیکھ کر کرنا ہے۔ دنیا کی ساری عبادتیں دیکھ کر پوچھ کر کر سکتے، حج ایک ایسی عبادت ہے جس کو سیکھ کر کرنا ہے۔ دیکھ کر بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے جیسے نئے لوگ ہیں، اور پوچھ کر بھی نہیں کر سکتے کیونکہ کس سے پوچھے، وہ بھی نئے لوگ ہیں۔ حج ایک ایسی عبادت ہے جس کو سیکھ کر کرنا ہے، اور یہ پہلا حج اتنا امپورٹنٹ ہے، اس کا پورا ہونا، صحیح ہونا بہت ضروری ہے نا۔ اس لیے جو پہلا حج یہ بہت امپورٹنٹ ہے نا۔ 100 حج بھی اگر زندگی میں کوئی کر لے تو جو پہلا حج ہے وہی فرض تھا، جو 99 سب نفل میں شمار ہوتا ہے نا۔ پہلا حج صحیح اعمال کر کے، اعمال چھوڑ کے، ٹوٹا پھوٹا جیسا تیسا کر لیے ہے نا، ان اعمالوں کے اثرات ہماری ذاتی زندگی پر بھی پڑتے دوستوں۔ اس لیے حج کا صحیح ہونا، پورا ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ اور حج اور عمرے کے اعمال اور افعال جو ہے وہ دین کے تابع ہے، دین حج عمرے کے تابع نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا پاکیزہ مبارک دین دنیا کے بسنے والے تمام انسانوں کے لیے کامیابی اور ناکامی کا ضابطہ طے کر چکا کہ زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا پاکیزہ مبارک دین ہوگا، اللہ انہیں کامیاب کریں گے، اور جن کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا پاکیزہ مبارک دین نہیں ہوگا، اللہ انہیں ناکام کر دے گا۔ یعنی اصل دین ہے، اصل آخرت ہے، اصل اللہ کا حکم ہے، اصل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی کا آنا ہے۔ ایک آدمی پہ حج فرض نہیں تھا، انہوں نے حج نہیں کیے، اللہ کے یہاں پکڑ نہیں ہوں گی،
دین پر نہیں چلیں گے اللہ کے یہاں پکڑ ہو جائے گی۔ کسی نے عمرہ نہیں کیا اللہ کے یہاں پکڑ نہیں ہوں گی، دین پر نہیں چلیں گے اللہ کے یہاں پکڑ ہو جائے گی، کیونکہ اصل دین ہے۔ ہم کہتے ہیں صاحب حج کر رہے ہیں تو معاملات صحیح کر لو، حج کر رہے ہیں تو لینا دینا صحیح کر لو، حج کر رہے تو قطع کلامی تو بات چیت صحیح کر لو، اور حج نہیں کر رہے تو یہ سب اجازت ہے؟ اصل میں معاملات کا صحیح ہونا اس کا تعلق دین سے ہے، اس کا تعلق حج سے نہیں ہے۔ لین دین کا صحیح ہونا اس کا تعلق دین سے ہے، اس کا تعلق حج سے نہیں ہے۔ بات چیت کا اور ایک دوسرے سے قطع کلامی نہ ہو، اس کا تعلق دین سے ہے، کیونکہ اصل دین ہے، اصل آخرت ہے، اصل اللہ کے حکم کا زندگی میں آنا ہے، اصل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی کا آنا، یہ اصل ہے۔ زندگی میں دین نہیں، دنیا کی نعمتیں، دنیا کی مقدر کی دنیا مل گئی اور زندگی میں دین نہیں ملا، یہ دنیا میں کیا ملا ہمیں سوچو۔ ہم دنیا میں آئے، زندگی گزارے، مقدر کی دنیا مل گئی تو طے ہے۔ مقدر کی دنیا کا مل جانا یہ کامیابی کی علامت نہیں ہے، مال دولت کا مل جانا یہ کامیابی کی علامت نہیں ہے، اچھی ڈگریوں کا، اچھی پوسٹ کا مل جانا کامیابی کی علامت نہیں ہے۔ کامیابی کی علامت کیا ہے؟ زندگیوں میں دین کا آنا، زندگیوں میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کے ساتھ زندگی گزارنا، یہ اصل ہے محترم۔ حج تو ایک رکن ہے، حج تو ایک ارکان ہے، اسلام کے جو پلرز ہے اس پلرز میں سے ایک پلر جو ہے، سب سے بڑا پلر اسلام ہے، حج ہے ایمان کے بعد۔ تو دل کی کیفیت کو بنا کے لے جانا، دل کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت کو دل میں بیٹھا کے لانا ہے نا۔ آج اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی کے ہم تذکرے نہیں کرتے، اس لیے اللہ کی جو ربوبیت ہے یہ ہمارے دل میں سماتی نہیں۔ اللہ بڑے ہیں، اللہ کی ذات بڑی ہے، اللہ کی صفات بڑی، اللہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتے، سارے کائنات کا نظام سب کو چاہ کر اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، اور اللہ جو ہے اپنے کرنے پر ہر چیز کے قبضے قدرت میں کسی کے محتاج نہیں۔ تو اللہ کی ربوبیت، اللہ کی بڑائی کو دل میں تسلیم کر کے، جب اللہ کی بڑائی، گریٹنس دل کے اندر تسلیم کر کے وہ اللہ کے حرم میں لے جائیں گے تو وہاں کے انوارات ہم پہ ظاہر ہوں گے۔ دوستوں بزرگ، مکہ پاک وہ جگہ ہے جہاں روزانہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات نازل ہوتی ہے، 120 رحمتیں بیت اللہ پہ نازل ہوتی، 60 طواف کرنے والوں پر، 40 جو ہے نماز پڑھنے والوں پر، 20 صرف بیت اللہ کو دیکھ رہے، 20 صرف دیکھنے پر۔ تو اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا مرکز ہے وہ۔ تو ہماری زندگی کا رخ کیسے ہو، اللہ سے ہمارا کیا معاملہ، اللہ سے ہمارا قرب کیسا تعلق ہو، تو یہ اللہ کی عظمت اور بڑائی کو دل میں لے کر جانا۔ آج اللہ کی عظمت دلوں سے نکلی، اللہ کے حکموں کی عظمت دلوں سے نکل گئی، جس کا نتیجہ کیا ہوا؟ بازار آباد مسجد گرانے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی عظمت دلوں سے نکلی۔ ایک آدمی 5 وقت کی نماز یا کوئی نماز چھوڑ کر زندگی گزار رہا، آج یہ معاملہ ہو گیا کہ مسلمان جان کر اعمالوں کو چھوڑ کر زندگی گزار رہا ہے۔ یہ جرت کیوں ہوئی کہ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی آ گئی؟ کیونکہ اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی دلوں میں پیدا کی۔ ایسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کائنات میں آپ کا وہ مرتبہ مقام ہے، آپ کو دنیا میں پیدا کرنا مقصد یہ تھا، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ اس دنیا جہاں کی کیا شکل بناتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت جب دلوں سے نکلی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمالوں کی عظمت نکل گئی کہ آج کا مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف زندگی گزار رہا، اور اس نچلے درجے میں آج کا مسلمان جا گرا، سلام کرنے کو نام پوچھنا پڑ رہا، آئیڈینٹی نہیں ہے، آئیڈینٹی ختم ہوگی۔ تو نبی والی عظمت کو دل میں لے جانا، اور ہم سب کا عقیدہ الحمدللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں حیات ہے، قبر مبارک میں آپ حیات ہے۔ ہم اگر جب جاتے ہیں یہاں سے درود بھیجتے، فرشتے ہمارا درود پہنچاتے، اور جب وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے سامنے ہم سلام پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود ہمارے سلام کو سنتے ہیں اور ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ تو زندگی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم والے نمونے کے مطابق نہیں گزرے گی، ہم کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہونا، ہم کیسے کھڑے ہوں گے؟ عورتوں کی زندگی اللہ نہ کرے اگر بے پردگی میں گزری ہو اور نبی کی عظمت کے خلاف گزری ہو، سوچو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے کھڑے ہونا، کیسے کھڑے ہوں گے صاحب؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور بڑائی کو دل میں لے جانا، یہ اصل حج کی یہ کیفیت کا اپنے اندر پیدا کرنے کا سب سے پہلا مرحلہ ہے۔ اس عظمت، اس بڑائی کو اللہ کے حرم کے اندر لے کر جانا، اور جو ہے جب اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی آئے گی تو اللہ کی اطاعت کے ساتھ اللہ کے حکم کو پورا کر کے ہم اس سفر کو کریں گے، ہے نا۔ اس کے لیے کہتے ہیں کہ دنیا کی ساری عبادتیں سیکھ کر سکتے، حج ایک ایسی عبادت ہے جس کو دنیا کی ساری عبادتیں دیکھ کر سکتے، حج ایک ایسی عبادت جس کو سیکھ کر کرنا ہے۔
ہماری احرام کی پابندی سے ہم فارغ ہو جاتے ہیں اور حج کے دنوں میں دوبارہ حج کا احرام کی نیت کی جاتی، یہ حج تمتع ہے۔ حج کران میں جب ہم یہاں سے جاتے ہیں تو حج اور عمرے کے احرام کی نیت ایک ساتھ کرتے ہیں، اور عمرہ ہونے کے بعد حج کی پابندی، عمرے احرام کی پابندی برقرار رہتی ہے، اور حج کے دنوں میں اسی احرام کی پابندی سے ہم حج کرتے ہیں، اور اس کے بعد میں پھر احرام کی پابندی ختم ہو جاتی ہے۔ اور تیسرا حج ہے حج افراد، جس کے اندر صرف حج کے احرام کی نیت ہوتی ہے، اس میں عمرہ نہیں ہوتا ہے۔ جو لوگ لاسٹ فلائٹ میں جا رہے ہیں ان کے لیے آسان موقع ہے، یہ قران بھی کر سکتے ہیں، اور لیڈیز اگر جن کے ساتھ عذر کا معاملہ ہے، جو لاسٹ فلائٹ میں جا رہے ہیں، تو یہ بھی بہتر ہے کہ حج افراد کی نیت کریں۔ اس کی تفسیر انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ عام طور سے آپ لوگ جو جانے والے ہیں وہ حج تمتع کریں گے، اس میں ہم لوگ حج تمتع کو ڈسکس کریں گے۔ عمرے کے اندر 4 کام ہوتے ہیں، 4 عمل کا نام عمرہ ہے۔ اگر ہم نے 4 عمل کر لیے ہمارا عمرہ ہو گیا۔ عمرے میں 4 عمل ہیں، 2 فرض اور 2 واجب۔ پہلا فرض احرام، دوسرا فرض طواف۔ عمرے میں 2 فرض، پہلا فرض احرام اور دوسرا فرض طواف۔ اور عمرے میں 2 واجبات ہیں، پہلا واجب صفا مروہ کی سعی، اور دوسرا واجب بالوں کا کاٹنا یا حلق کا کرنا۔ مردوں کے لیے حلق کرنا ہے، عورتوں کے لیے بالوں کا کاٹنا ہے۔ یہ 4 عمل ہو گئے، ہمارا عمرہ ہو گیا۔ فرض کا ہر حال میں ہونا ضروری ہے، فرض میں کمی کوتاہی رہے گی ہمارا عمل ناقص انکمپلیٹ رہے گا۔ واجب میں کمی کوتاہی رہے گی، دم شم پینلٹی دے کر اس کی بھرپائی کی جا سکتی ہے۔ عمرے میں 2 فرض، پہلا فرض احرام۔ احرام جو ہے وہ پابندیوں کا نام ہے، یہ چادروں کا نام احرام نہیں ہے۔ چادر کا بدن پر آنے سے احرام بنتا نہیں، چادر کا بدن سے الگ ہونے سے احرام کھلتا نہیں۔ ان چادروں کو ہم کئی مرتبہ اتارے، کئی مرتبہ پہنے، کوئی مسئلہ نہیں۔ احرام پابندیوں کا نام ہے جو نیت سے شروع ہوتی ہے اور حلق کرتے ساتھ ختم ہو جاتی ہے۔ کون کون سی پابندی؟ دیکھو، سر سے شروع کریں گے، نیچے پیر تک آئیں گے، انشاءاللہ آپ سب کو یاد ہو جائیں گے۔ احرام کی حالت میں مرد حضرات کو سر کا کھلا رہنا ضروری، سر نہیں ڈھک سکتے۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، یہاں تک نماز بھی ہم پڑھیں گے وہ کھلے سر سے پڑھیں گے۔ احرام کی حالت میں سر کھلا رکھنا منع ہے۔ اور نیچے آ جائے، احرام کی حالت میں مرد عورت دونوں کے لیے چہرے کو کھلا رہنا ضروری ہے، چہرہ نہیں ڈھک سکتے، ہے نا۔ جیسے ہم لوگ منہ پہ چادر لے کر سونے کی عادت ہے، یہ ابھی سے پریکٹس کرو، روز احرام کی چادر پہن کے سو تاکہ چادر گلے کے اوپر نہ جائے۔ عورتیں جو شرعی پردہ کریں گی وہ عورتیں جو ہے ایک کیپ پہن لے، جو ہم لوگ گرمی اگر میں جو کیپ استعمال کرتے، اور کیپ سے جو ہے وہ نوز پیس ان کا باہر سامنے سے آ جائے، جس سے ڈائریکٹ چہرہ بھی نہ لگے اور پردے کا انتظام بھی ہو جائے۔ ہوا کے تھپیڑے سے اگر یہ کپڑا چہرے کو لگے کوئی حرج نہیں، کوئی نقصان نہیں۔ احرام کی حالت میں مرد عورت دونوں کے لیے خوشبو کا لگانا، خوشبو کا سونگنا، خوشبو کا استعمال کرنا بالکل منع ہے۔ لونگ، الائچی، زعفران وغیرہ جو پک چکی ہے اس کو استعمال کر سکتے، کچی استعمال کرنا منع ہے۔ سگریٹ، بیڑی، تمباکو، پان پرا، گٹکا، خیلی، ان سب میں خوشبو ہوتی، حالت احرام میں یہ سب منع ہے۔ یہاں تک خوشبودار فروٹ جوس وغیرہ یہ بھی منع ہے۔ ٹوتھ پیسٹ بھی نہیں کرنا، اکثر ٹوتھ پیسٹ میں خوشبو ہے، ان دنوں میں آپ مسواک کا استعمال کریں۔ احرام کی حالت میں مرد عورت دونوں کے لیے جھگڑا کرنا، گالی گلوچ کرنا، فحش باتیں کرنا بالکل منع ہے۔ یہاں تک ہسبینڈ وائف کے بیچ میں وہ پرائیویٹ گفتگو جو اب تک اجازت تھی وہ بھی منع ہے۔ احرام کی حالت میں مرد عورت دونوں کے لیے بدن کے کسی بھی حصے کے بال کو دور کرنا منع ہے۔ جان بوجھ کر قصدن بدن کے بال دور کرنا منع ہے۔ ہم لوگ جو وضو کرتے ہیں، وضو میں ایک سنت عمل ہے داڑھی کا خلال کرنا، اس کو کرے، اس کے کرنے سے جو بال ٹوٹتا ہے وہ کچا بال ٹوٹتا ہے، اس کے ٹوٹنے سے دم ہم نہیں ہوتا۔ لوگ ڈرا دیتے ایک بال ٹوٹا ایک دم دو، ایسا نہیں، وہ جان بوجھ کر بدن کے بال دور کرنے پہ دم آتا۔ یہ جو کچا والے ٹوٹ گیا اس سے کوئی حد نہیں، چند مٹھی کھجور صدقہ کر دے کام ہو جائے گا۔ لیکن لیڈیز جب بھی بال کرتے، تیل کنگھی کرتے ہیں، ان کے بال جھڑتے ہیں، یہ نیت کرنے سے پہلے تیل کنگھی کر لو، اب نیت کرنے کے بعد نہیں کرنا، کیونکہ اب یہ کریں گے تو اب بال جھڑیں گے تو نقصان ہو جائے گا، اس کا خاص خیال رکھیں۔ احرام کی حالت میں مرد عورت دونوں بھی ہاتھوں کے اور پیروں کے ناخن نہیں کاٹ سکتے۔ احرام کی حالت میں مرد حضرات صرف 2 بغیر سلی ہوئی چادر کا استعمال کریں گے، اس کے علاوہ اندر کوئی بھی کسی بھی قسم کا کپڑا مردوں کو استعمال کرنا منع ہے۔ اور عورتوں کے لیے البتہ جو روز مرہ کے ان کے کپڑے، ان کا احرام کا لباس ہے، الگ سے ان کے لیے کوئی لباس نہیں ہے۔ صرف دھیان رہے سر سے لے کر پیر تک کے سارا بدن، چونکہ یہ پردہ ہے اس کا اہتمام کرے اور پردے کے ساتھ ہی سفر کو کرے۔ بعض دفعے چھوٹی آستین والے کرتے رہتے ہیں، سینہ کھلا ہے،
پیٹھ کھلی ہے، ایسے کپڑوں میں یہاں نماز نہیں ہوتی، اللہ کے حرم میں کیسے ہو جائیں گی؟ اور یہ کپڑوں میں طواف زیارت کیسے کریں گے؟ طواف ہی نہیں ہوگا۔ تو عورتیں اس کا ابھی سے انتظام کرے کہ اچھی فل آستین جو ہے کف والی یہ پہنے، اور جو گلا بھی پورا بٹن والا ہو، ایسے کپڑوں کا یہیں سے اپنا انتظام کر کے بھی جائے۔ احرام کی حالت، اچھا عورتیں جو سر میں رومال باندھتی ہے، یہ بالوں کو چھپانے کے لیے باندھتی ہے۔ جیسے ان کا جو ہے جسم پردہ، اللہ نے ان کا پردے کو جسم قرار دیا، ان کے جسم کو اللہ نے پردہ قرار دیا، اللہ نے ان کے آواز کو پردہ قرار دیا، اللہ نے عورتوں کی چال کو پردہ قرار دیا، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے بال کو بھی پردہ قرار دیا۔ یہ سب پردے کے اہتمام میں آتے ہیں۔ یہ جو عورتیں سر میں رومال باندھتی ہیں بالوں کو چھپانے کے لیے، بعض عورتیں سمجھتی ہیں کہ ہمارا احرام ہے اس کو کھولتے نہیں۔ وضو میں 4 فرض ہے، جس میں تیسرا فرض ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ مسح نہیں کریں گے وضو نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگا تو عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ عورتوں کو بتائے جب بھی وضو کرے رومال کھول لے، مسح کرے اور رومال باندھے۔ احرام کی حالت میں مرد اور عورت دونوں حرم کی حدود میں کسی بھی قسم کا شکار کرنا، شکار کی طرف اشارہ کرنا، شکاری کا ساتھ دینا بالکل منع ہے۔ احرام کی حالت میں مرد اور عورت دونوں کے لیے حرم کی حدود میں کسی بھی قسم کا درخت، پیڑ پودے، پھول پھلواری، گھاس پھوس توڑنا منع ہے۔ اور احرام کی حالت میں صرف مردوں کے لیے پیر میں جو ہے سلیپر پہنے، بس 2 پٹے کی سلیپر، اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہ پہنے۔ اگر جوتے چپل لے جانا ہے تو آپ لے جائیں، لیکن احرام کے علاوہ اس کو پہنے۔ حالت احرام میں مردوں کے لیے صرف 2 پٹے کا سلیپر پہنے۔ عورتیں جوتا، جوتی، موزے، ساکس سب پہن سکتے، ان کے لیے کنڈیشن نہیں ہے، یہ صرف مردوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ یہ ہوگی پابندی جو نیت سے شروع ہوں گی، حلق کرتے ساتھ ختم ہوں گی، چاہے وہ عمرے کا احرام ہو چاہے وہ حج کا احرام ہو، ٹھیک ہے۔ اب جس دن ہماری فلائٹ ہے، مان لیتے آپ بامبے سے جا رہے ہیں، یا آپ ناگپور سے، ناگپور والے ڈائریکٹ کوئی نہیں ہے، بامبے سے آپ جا رہے ہیں یا کسی مدینہ منورہ میں اپنے ہوٹل سے جا رہے ہیں، جس دن ہماری فلائٹ ہے جہاں سے ہم نکل رہے ہیں اس دن غسل کر لینا۔ اگر ناگپور سے کوئی ڈائریکٹ بامبے اور ٹرانزٹ کنیکٹنگ فلائٹ میں اگر وہاں سے بامبے سے جدہ جا رہے ہیں، تو وہ ناگپور میں جہاں رکے وہاں جو ہمارا لاسٹ اینڈ پوائنٹ ہے وہاں پر غسل کر لیں۔ غسل کر احرام باندھنا سنت ہے، سستی کاہلی کی وجہ سے غسل نہیں کرنا مکروہ ہے۔ یہ غسل جو ہم گھر میں کریں گے یہ احرام کے غسل میں شمار ہو جائے گا۔ اب بامبے ایئرپورٹ پر آپ کی امیگریشن فارمیلٹی پوری ہوں گی۔ جب پلین کو 1 گھنٹہ بچا ہے، آپ وضو کر کے ضرورت سے فارغ ہو جائے، وضو کر لے، وضو کر احرام کی چادریں پہن کے سر ڈھک کے 2 رکعت نفل نماز پڑھیں گے۔ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد۔ یہ سنت طریقہ ہے، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے سنت عمل بتایا، ہم بھی اس طریقے سے 2 رکعت نماز پڑھیں۔ سلام پھیرتے ساتھ سر سے رومال ٹوپی ہٹا لے۔ ابھی یہاں پر نیت نہیں کرنا، آپ پلین میں بورڈ ہو جاؤ، پلین اڑ جائے گا۔ جب کھانا وغیرہ کسی ایئر لائنس میں ملتا ہے، اگر کھانا دے رہے تو کھانا کھا لو، اور اگر کھانا نہیں ہے تو جیسا پلین ٹیک آف ہو جائے فوراً اپنی سیٹ پر بیٹھے بیٹھے آپ کو نیت کرنا ہے۔ اسی طریقے سے جو لوگ مدینہ منورہ سے مکہ پاک جا رہے ہیں، یہ اپنے روم پر غسل کر لیں، احرام کی چادریں پہن لیں، اور بیر علی جو ذوالحلیفہ جو میقات کی جگہ ہے یہاں پر آ کر وضو کی حالت میں ہے تو ٹھیک، ورنہ وضو کر مسجد میں آپ 2 رکعت اس طریقے سے نماز پڑھیں گے۔ پہلی رکعت میں قل یا الکافرون، دوسرے میں قل هو اللہ۔ سلام پھیرتے ساتھ اب آپ کو نیت کرنا۔ احرام کی نیت کیسے کریں گے؟ مرد حضرات نیت کریں گے، نیت کرتا ہوں میں عمرے کے احرام کی، اے اللہ تو اسے آسان فرما، قبول فرما، اور 3 مرتبہ بلند آواز سے لبیک پڑھیں گے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ دیکھو یہاں 2 کام کرنا ہے، نیت بھی کرنا ہے، لبیک بھی پڑھنا۔ کسی نے صرف نیت کیا لبیک نہیں پڑھا، کام پورا نہیں ہوا، اور کسی نے صرف لبیک پڑھا نیت نہیں کیا تو بھی کام پورا نہیں ہوا۔ نیت بھی کرنا ہے اور لبیک بھی پڑھنا ہے۔ عورتیں کیسے نیت کریں گی؟ نیت کرتی ہوں میں عمرے کے احرام کی، اے اللہ تو اسے آسان فرما، قبول فرما، اور 3 مرتبہ آہستہ آواز سے لبیک پڑھیں گی عورتیں، اتنی آہستہ سے خود اپنی آواز سن سکے۔ اب ہم محرم ہو گئے، اب احرام کی ساری پابندی جو بتائی تھی ہم کو شروع ہو گئی۔ جو پلین میں سفر کر رہے ہیں جب بامبے سے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ ابھی تو میقات کو بہت ٹائم میں بعد میں نیت کر لیں گے نا، اگر آپ سو گئے میقات آ کے چلا گیا تو آپ پہ دم ہو جائیں گے، بغیر احرام کی نیت کے جو میقات سے گزرے ان پہ دم۔ اسی طریقے سے مدینہ منورہ میں جو میٹرو ٹرین سے جائیں گے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ٹرین میں بیٹھنے کے بعد نیت کریں گے، وہ تو 300 کی سپیڈ سے ٹرین چلتی ہے، آپ 10-15 منٹ تو کہاں کے کہاں نکل جائیں گے ٹرین میں سٹارٹ ہونے سے پہلے، بلکہ آپ اپنے روم پر بھی نیت کر سکتے ہیں۔ احرام کی پابندی جو ہے، آپ جو نیت جو ہے روم پر بھی کر سکتے ہیں،
لیکن ٹرین سٹارٹ ہونے سے پہلے آپ کو احرام کی نیت کر لینا، یہ بات کا خاص خیال رکھیں۔ اب آپ اپنے مکے پاک میں اپنے روم پہنچیں گے، سامان وغیرہ کو ایک طرف کر کے طبیعت میں بشاست کو دیکھیں۔ اگر طبیعت اچھی ہے، مطلب نیند کا غلبہ نہیں ہے، سر ور نہیں دکھ رہا ہے، تو آپ ابھی ترنت عمرے کے لیے جا سکتے ہیں۔ ورنہ اگر نیند کا تقاضا ہے، اکثر فلائٹوں میں نیند ہی نہیں ہو پاتی ہے، تو آپ گھنٹہ 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ سو بھی سکتے ہیں۔ آپ سوئیں گے تو احرام کی ساری پابندی لاگو ہوگی۔ اب ہم کو جب ہم عمرہ کرنے جا رہے ہیں تو کچھ کھا لے، خالی پیٹ نہ جائے، جو کچا پکا سامان اپنے ساتھ میں لائے۔ اپنی ہوٹل چھوڑنے سے پہلے اس ہوٹل کا کارڈ لینا نہیں بھولنا۔ مکے پاک مسجد حرم جانا آسان ہے، لوٹتے وقت ہم بھول جائیں گے کہاں سے آئے تھے کدھر آئے تھے۔ اس ہوٹل کا کارڈ لے، پھر آگے بڑھے۔ مسجد حرام میں پہنچے، آج وہ زندگی کا ایک گولڈن مومنٹ ہمارا آنے والا ہے کہ بیت اللہ پہ پڑی ہوئی پہلی نظر، جو دعا مانگو دعا قبول ہوتی ہے۔ وہ بیت اللہ جس کو ہم تصویر میں دیکھتے تھے، تصور میں سوچتے تھے، آج اللہ نے موقع عنایت فرمایا کہ آج وہ بیت اللہ کو ہم روبرو دیکھ سکتے ہیں۔ اور بیت اللہ پہ پڑی ہوئی پہلی نظر، جو دعا مانگو دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ قبولیت کی دعا ہماری آنے والی ہے۔ نظروں کو درمیانی رکھے اور آگے بڑھتے چلے جائیں۔ پہلے ایسا تھا مسجد حرام کے چند دروازے سے بیت اللہ نظر آتا، ایسا نہیں پہلے، اب ایسا نہیں۔ اب تو بڑے بڑے 30-30-40 فٹ کے گیٹ بنے، اس کا اورینٹیشن ایسا رکھا گیا، روڈ سے کھڑے تو بیت اللہ نظر آتا۔ آپ نظروں کو درمیان رکھیں اور آگے بڑھ، جو دروازہ سامنے آتا اس سے داخل ہو جائے۔ مسجد میں داخل ہونے کے 5 آداب ہیں۔ اللہ کرے ہمیں مسجد میں داخل آنا آ جائے، اپنے لوکل مسجد میں جائے تو اسی طریقے سے جائے۔ 5 سنت طریقہ ہے۔ سب سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، دوسرا سیدھا پیر ڈالنا، تیسرا اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا، چوتھا مسجد میں داخلے کی دعا کرنا، پانچواں اعتکاف کی نیت کرنا۔ روزانہ عادت ڈالیے، اپنے محلے کی مسجد میں جائے اسی طریقے سے جائے۔ ایک بیگ پیک سب اپنے ساتھ رکھو، یہ ہینڈز فری رہتا، یہ چھوٹا سا بیگ ہمارے ساتھ ہونا ضروری ہے۔ اس بیگ کے اندر ہمارے پاس ایک پنی ہو جس میں چپل رکھیں گے، ایک آدھا لیٹر پانی کی بوتل سب کے ساتھ ہونا، کھانے کے لیے کچھ سوکھا سامان، بسکٹ، چوڑا، ڈرائی فروٹ، سیب وغیرہ ایسا سوکھا آئٹم رکھے اپنے ساتھ، اور ایک فولڈیبل چھتری ابھی سے لے لو، بعد میں شارٹیج ہو جائے گا، نہیں ملے گی۔ فولڈیبل چھتری سب کے ساتھ، گرمی کے دن کا حج ہے، یہ چھتری آپ کو بہت کام دے گی۔ ایک فولڈیبل چھوٹی چھتری آپ جو فولڈ کر کے چھوٹی سی بن جاتی ہے، اپنے ہر ایک اپنے ساتھ ایک ایک چھتری رکھے۔ اور ایک مصلی، کبھی بھی آپ کو روڈ پر نماز پڑھنا یا اندر ضرورت پڑے گی، ایسا پتلا سا مصلی اپنا ہر ایک، یہ 4-5 چیز اپنے بیگ میں سب لوگ رکھو۔ جیسے مسجد حرم کا گیٹ آیا، چپل اتارو، چپل کو پنی میں ڈالو، پنی کو بیگ میں ڈالو، ہینڈز فری، بسم اللہ کر کر سیدھا پیر ڈالے، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اب یہ دعا ہم لوگ پڑھتے رہتے ہیں کیونکہ مسجد میں جاتے، عورتوں کو نہیں آتی، ان کو سکھا دے یا آپ پڑھا دے۔ اور اعتکاف کی نیت کر لی، نیت نہیں آتی ہے تو اتنا کہتے نیت کرتا یا کرتی ہوں مسجد میں اعتکاف۔ اجر عمل کا تو اجر ملے گا، اعتکاف کا فری میں ثواب ملے گا۔ یہاں کا بھاؤ کیا ہے بھی؟ ایک کا 1 لاکھ چل رہا ہے دنیا میں کوئی بزنس 1 روپے لگاؤ تو 1 لاکھ روپے ملتا ہے، تو ابھی شروع کرتے کہیں نہیں، یہاں ابھی بھاؤ 1 کا 1 لاکھ چل رہا ہے۔ آپ نظروں کو درمیانی کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جائیں، جیسا آپ کو کھلی روشنی نظر آئیں گی دن میں بھی رات میں بھی، آپ سمجھ جائیں گے کہ مطاف آ گیا۔ مطاف کسے کہتے ہیں؟ بیت اللہ کے ارد گرد جو ہے، جو بیچ میں بیت اللہ ہے، چاروں طرف جو کھلے آسمان کے نیچے وائٹ ماربل کی فلورنگ ہے، جہاں طواف کیا جاتا ہے اس کو مطاف کہتے ہیں۔ تو مطاف سامنے آ گیا، آپ اپنے نظروں کو درمیانی رکھتے آگے بڑھو۔ جیسا آپ کھلے آسمان کے جب لگا آپ قریب پہنچ گئے مطاف کے، آپ کنارے ہو جاؤ، ایک کنارے ہو کر آپ جو ہے ایسا جگہ کھڑے رہے جہاں پر بیچ رستے میں نہ کھڑے رہے، لوگ آ رہے جا رہے ہم کو دھکا دیتے تھے، آپ نظروں کو نیچے، تب دیکھ لگا آپ کو ہمارے سب ساتھی آ گئے، آپ نظر اٹھائیں۔ جیسا نظر اٹھائیں گے آپ کی پہلی نظر سیدھے بیت اللہ پہ پڑے گی، جیسے نظر پڑے گی آپ کو پڑھنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ نظر پلک جھپکیں گی چلے گا، نظر نہیں ہٹنا چاہیے، نظر ہماری بیت اللہ پہ، جو مانگنا ہے مانگو، پلک جھپکیں گی چلے گا، نظر نہیں ہٹنا چاہیے، نظر بیت اللہ پہ، جو مانگنا ہے یہ گولڈن چانس ہے، ٹھیک ہے جی بھر کر۔ دیکھو عبادت کا مغز دعا ہے، عبادت کی سمری کیا ہے؟ دعا ہے۔ بے سودگی بے زارگی میں دعا نہیں مانگنا، ہاں چلو چلو میرے میں آگے بڑھو آگے بڑھو، ارے بھائی ہم تو آئے دعا مانگنے، ہمارا کام ہی دعا مانگنا ہے، دعا مانگنے میں کمی نہیں کرنا، یہ سفر ہی دعاؤں کا سفر ہے نا، اس لیے دعا میں خوب اہتمام کریں۔ اب ہم نے دعا کر کے فارغ ہو گئے، اب نیچے مطاف میں اتر جاؤ، ہے نا، جی بھر کر بیت اللہ کو دیکھ لو، پہلی بار گئے جی چاہتا نا، کیونکہ دوران طواف بیت اللہ کو دیکھنا منع ہے، بیت اللہ کی طرف سینہ کرنا منع ہے، بیت اللہ کی طرف پیٹ کرنا منع ہے طواف کے درمیان میں۔ ابھی جی بھر کر بیت اللہ دیکھو، مسجد دیکھو، مینار دیکھو، سب دیکھ لو، کیونکہ ہم کو اب اگلا عمل شروع کرنا ہے۔ عمرے میں بتایا گیا 2 فرض، پہلا فرض کیا ہے؟
عمرے میں پہلا فرض احرام اور دوسرا فرض طواف. کریکٹ. عمرے میں دوسرا فرض طواف. طواف کہتے ہیں بیت اللہ کے ارد گرد 7 چکروں کو ایک طواف کہتے ہیں. ایک چکر کو ایک شوط کہتے ہیں, 7 چکر کو ایک طواف کہتے ہیں. کسی نے ایک چکر کر لیا صاحب ایک طواف آ گیا, نہ 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 نہ, ایک چکر کو ایک شوط کہتے ہیں, 7 چکر کو ایک طواف کہتے ہیں. اور جب بھی ہم طواف کریں گے اس میں 3 کام ہمیشہ کریں گے, 7 چکر, 8 استلام اور 2 رکعت واجب الطواف مقام ابراہیم کے پیچھے. یہ 3 کام ہر بار کرنا چاہے کوئی بھی طواف کرے. لیکن ابھی ہم عمرہ ہو رہا ہے ہمارا, عمرے کے اندر 9 استلام ہوں گا. کیسے آپ کو بتائیں گے. آپ جو ہے بیت اللہ کے 4 کونے ہیں, جس کونے میں حجر اسود ہے اس کو رکن اسود کہتے ہیں, دوسرا کونا رکن عراقی, تیسرا کونا رکن شامی, چوتھا کونا رکن یمانی. 4 کونے ہیں. ہمارا جو چکر ہے حجر اسود کا جو کونا ہے اس کے اپوزٹ ڈائریکشن میں مسجد کی دیوار میں ہری کلر کی لائٹ, ٹیوب لائٹ چالو ہے. یہ 24 گھنٹے 12 مہینے لائٹ چالو رہتی, کبھی بند نہیں رہتی. ہم کو کیا کرنا ہے, حجر اسود کا بیت اللہ کا وہ کونا جہاں حجر اسود رکھا ہوا ہے اور وہ ہری ٹیوب لائٹ کی لائن میں آ جانا ہے. یہاں پہنچ کر سب سے پہلے مرد اور عورت دونوں کو جو لبیک ہم پڑھ رہے تھے وہ لبیک پڑھنا بند ہو جائے گا. اب اس کے آگے لبیک ہم لوگ نہیں پڑھیں گے, ٹھیک ہے, یہاں لبیک پڑھنا بند. دوسرا, مرد حضرات کو جو ہم احرام کی چادر پہن کر آئے تھے نا, اب اس چادر کو الٹا مونڈا ڈھانک کر سیدھا مونڈا کھول دینا ہے. یہ سیدھا مونڈا کھلا رہے گا, اس کو استبا کہتے ہیں. یہ استبا طواف کے 7 چکر میں رہے گا. کتنے چکر میں رہے گا؟ 3 میں نہیں, 7 چکر میں یہ استبا مینٹین ہوگا. 2 کام. اب تیسرا کام نیت کرنا ہے. آپ بیت اللہ کی طرف فیس ٹو فیس, روبرو, یعنی جس کو شرح صدر بولتے, فیس کر کے حجر اسود کو فیس کر کے کھڑے ہونا ہے. دیکھو مرد حضرات نیت کیسے کریں گے. نیت کرتا ہوں میں عمرے کے طواف کی, اے اللہ تو اسے آسان فرما, قبول فرما, بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. جب ہم اللہ اکبر بولیں گے کانوں تک ہاتھ اٹھائیں, ہماری نیت ہوگی. نیت ایک ہی مرتبہ کرنا, جیسے نماز میں ہم تکبیر تحریمہ کرتے ہیں اللہ اکبر, نماز چالو, بار بار نیت کرتے کہ نہیں, ایسے طواف میں بھی ایک ہی مرتبہ نیت کرنا. نیت کر لی, اب پہلا استلام کرنا ہے. استلام کرنا ہے یعنی حجر اسود کو چومنا. چونکہ ہم احرام کی حالت میں ہیں, وہاں خوشبو لگی ہے, کوئی اتنا خوش قسمت ہے کہ خالی بھی مل جائے تو بھی وہاں نہیں جانا ہے. یہیں کھڑے رہ کر اپنی ہتھیلی کا ایسا اشارہ کریں گے کہ ہماری ہتھیلی حجر اسود کو لگ گئی. لیکن اور کیا پڑھنا ہے, تکبیر اور تحلیل. تکبیر یعنی اللہ اکبر, تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ. آپ کیا کریں گے, ہاتھوں کا اشارہ کرو, اللہ اکبر لا الہ الا اللہ, اور دونوں ہتھیلیوں کے بیچ میں ہلکے سے چوم لے, زور سے چٹکارا نہیں لینا, اور رائٹ ٹرن ہو کر فوجیوں کی طرح چلنا شروع کرے. تیسرا کلمہ پڑھتے ہی چلیں گے. کوئی بھائی ایسا مل جائے جس کو تیسرا کلمہ نہیں آتا, کہنا دوسرا پڑھ لو. کوئی بھائی ایسا مل جائے جس کو دوسرا کلمہ ہے تو کہنا پہلا کلمہ پڑھ لو. کوئی اللہ اکبر بھی پڑھے گا نا, اس کا بھی طواف ہو جائے گا. اتنا آسان. عورتیں نیت کیسے کرے گی, نیت کرتی ہوں میں عمرے کے طواف کی, اے اللہ اسے آسان فرما, قبول فرما, بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. عورتیں کانوں تک ہاتھ نہیں اٹھائیں گی, عورتیں صرف سینے تک اٹھا دیں گی جیسے وہ نماز میں اٹھاتے ہیں. اب یہ نیت ہوگی, پھر پہلا استلام کرو, اللہ اکبر لا الہ الا اللہ, دونوں ہاتھوں میں چوم لو اور رائٹ ٹرن ہو کر چلنا شروع کرو. مرد حضرات کو پہلے 3 چکر میں رمل کرنا. رمل کرنا یعنی اکڑ کے چلنا, تیز چلنا, پہلوانوں کی طرح. اب یہاں تو تیز چلنے کا موقع نہیں, بھیڑ بھی ہے, لیڈیز ہمارے ساتھ ہے, اس لیے پہلوانوں کی طرح اکڑ. یہ صرف پہلے 3 چکر میں کرنا ہے بس, اس کے بعد نہیں کرنا ہے. آپ کا رکن عراقی آئے گا, رکن شامی آئے گا. جب رکن یمانی پر پہنچیں گے, یہاں پہنچ کر آپ کا تیسرا کلمہ یا جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں یہ پڑھنا بند کر دیں گے آپ, اور رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک کیا پڑھیں گے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. یہ پڑھتے پڑھتے پائیں گے, اور جب حجر اسود اور ہری ٹیوب لائٹ کی لائن میں آ گئے, یہاں رک کر مڑنا ہے, بیت اللہ حجر اسود کی طرف فیس کرنا ہے اور دوسرا استلام کرنا ہے. ہر چکر کے پہلے ایک استلام کرنا ہے. ایسا دوسرا چکر شروع ہو گیا, دوسرا, تیسرا, چوتھا, 5واں, 6واں, 7واں چکر جب ہمارا ہوگا تو دھیرے دھیرے گریجولی باہر آ جائے ہم, اور جب 7واں چکر ختم ہو گیا 8واں استلام کر کے باہر آ جائے. 7 چکر میں 8 استلام ہر بار ہوں گے. مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت واجب الطواف نماز پڑھ لے, وہاں جگہ نہیں ہے تھوڑا پیچھے آ جائے, وہاں جگہ نہیں, جو مسجد نے پارٹیشن کیا ہو پارٹیشن کی دیوار سے لگ کے کھڑے ہو جائے. یہاں کوئی نہیں آتا, اطمینان سے یہاں 2 رکعت نماز پڑھ لو. پہلی رکعت میں قل یا الکافرون, دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد,
یہ سنت طریقہ ہے. یہاں واجب الطواف نماز پڑھ لی آپ نے. یہ نماز جو پڑھیں گے یہ مونڈا ڈھاک کر پڑھیں گے. اس کے بعد صرف طواف کے درمیان رہے گا. کھلے مونڈے سے نماز پڑھنا مکروہ ہے تو آپ مونڈا ڈھاک کر پڑھیں گے. سر تو ہمیشہ کھلا رہے گا کیونکہ آپ احرام کی حالت میں. مقام ابراہیم کے پیچھے دعا قبول ہوتی. یہ دعا کی قبولیت کی گھڑی ہے. آپ اطمینان سے دعا کر لیں. دعا کر کے فارغ ہو گئے. اب ہمارے کو یہاں پر طواف ہو گیا ہمارا, 2 رکعت نماز بھی پڑھ لی. 3 کام اور بچے ہیں. پہلا کام زمزم پینا اور زمزم کے کنویں پہ دعا کرنا. دوسرا کام ملتزم پہ دعا کرنا. اور تیسرا کام نواں استلام کرنا. 3 کام اور بچے ہیں. اب ہم پہلی بار گئے, ہم کو تو معلوم نہیں کیسا کرنا. دیکھو آسان طریقہ ہے. آپ اس طریقے سے کھڑے ہو جاؤ, پیچھے سامنے باب کعبہ, بیچ میں مقام ابراہیم, اور پیچھے پارٹیشن کی دیوار کے سے لگ کر آپ کھڑے ہو جاؤ. تینوں ایک لائن میں. سامنے باب کعبہ, بیچ میں مقام ابراہیم, پیچھے پارٹیشن کی دیوار سے لگ کر آپ کھڑے ہو گئے. تینوں ایک لائن میں. یہ تو ایزی ہے, سب لوگ سمجھ سکتے ہیں اس کو. اپنے لیفٹ طرف چلنا شروع کریں. آپ لیفٹ طرف چلنا شروع کریں گے. ایک 10-15 قدم آپ چلو, وہاں لائن سے زمزم کے کنٹینر رکھے ہوئے. آپ یہاں پر زمزم پی لو. ایک لائن کی چھوٹی سی دعا ہے, اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. یہ دعا پڑھ لو. اور زمزم پیتے پیتے دعا قبول ہوتی. جب بھی زمزم پیئیں گے آپ دھیرے دھیرے بیٹھ کر اطمینان سے پینا اور دعا مانگتے رہنا. زمزم پیتے پیتے دعا قبول ہوتی ہے. جب بھی زمزم پئیں گے سر ڈھانک کے بیٹھ کے پینا. یہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمرے کا عمل ہے کہ عمرے میں آپ نے کھڑے ہو کر پیے, اور چونکہ آپ احرام کی حالت میں تھے آپ کا سر کھلا تھا. باقی جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کبھی کوئی چیز کھڑے رہ کر نہ پی اور کبھی کھڑے رہ کر کوئی چیز کھائی نہیں آپ نے. تو ہم کبھی بھی زمزم پی اطمینان سے بیٹھ کر جو ہے پیو, دھیرے دھیرے پیو, دعا پڑھتے رہے. زمزم پیتے پیتے دعا قبول ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب آپ زمزم پی لیے, تھوڑا سا ایک 10-15 قدم 20 قدم اور ہٹے خالی جگہ دیکھ کر, کیونکہ یہاں لوگ زمزم پینے آئے, ہم یہیں کھڑے ہو گئے, مناسب نہیں ہے. خالی جگہ دیکھ کر کھڑے ہو جاؤ اور یہ نیت کرو کہ ہم زمزم کے کنویں پہ کھڑے ہیں. زمزم کے کنویں پہ دعا قبول ہوتی ہے. 2003 تک جو گئے ان کو زمزم کا کنواں دیکھنے ملا, اس کے بعد وہ بند کر دیا گیا. نیچے سے لوگ آنا جانا کرتے رہتے, ہم کو معلوم نہیں. تو اس لیے ہم جہاں ہم کھڑے ہیں وہیں زمزم کی کنویں کی نیت کرو. اللہ کہتے دعا زمزم کی کنویں کی ہو جائے گی. زمزم کے کنویں پہ دعا قبول ہوتی ہے. یہاں قبولیت کی دعا ہے, آپ دعا کر لو. جب دعا کر کے فارغ ہو پھر لیفٹ طرف ہٹو, اپنا بیت اللہ کو دیکھتے ہوئے لیفٹ. ایک چیز 40 قدم ہٹو, خالی جگہ دیکھ کر کھڑے ہو جاؤ. یہاں دعا کرنا. یہ کون سی دعا ہے؟ یہ ملتزم پہ مانگی ہوئی دعا. ملتزم کون سی جگہ؟ باب کعبہ اور حجر اسود کی بیچ کی جگہ کو ملتزم کہتے ہیں. اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ہے ملتزم پہ مانگی ہوئی دعا اور قبول نہ ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا. یہاں دعا قبول ہوتی. اللہ کے رسول کہہ رہے, معمولی بات نہیں ہے. تو زمزم کے ملتزم پہ دعا قبول ہوتی. آپ یہاں دعا کریں گے, اطمینان سے دعا کرو, یہاں کی قبولیت کی گھڑی ہے. دعا کر کے فارغ ہو گئے پھر لیفٹ سر کو. آپ جب لیفٹ سرکیں گے آپ حجر اسود اور وہ ہری لائٹ ٹیوب لائٹ کے لائن میں آ گئے. یہاں پہنچ کر نواں استلام کرنا ہے. یہ نواں استلام سب لوگ بھول جاتے ہیں. عمرے میں کتنی استلام ہے؟ 9. یہاں نواں استلام کرنا ہے. اب آپ کے یہاں کے سارے کام ہو گئے. ادھر سے صفا پہاڑ پر جانے کا راستہ نہیں ہے, آگے جا کر پیچھے آنا پڑے گا. بہتر ہے واپس ادھر ہی آؤ. کدھر؟ جہاں سے ہم نے چلنا شروع کی, جو سامنے باب کعبہ, بیچ میں مقام ابراہیم, پیچھے پارٹیشن کی دیوار سے لگ کے ہم کھڑے ہو گئے. ابھی ہم کدھر چلے تھے؟ لیفٹ. اب رائٹ چلنا ہے. اب آپ رائٹ چلیں گے, ایک آرچ دکھے گا جس پہ لکھا ہے الل مسعی, ٹو مسعی, بس اس کے اندر چلے جاؤ. ایک 30-40 قدم آپ چلیں گے, اس کے پیچھے ایک ریمپ کا راستہ ہے, سلوپ والا, وہ اچھا چوڑا راستہ ہے, وہ سیدھا آپ کو انشاءاللہ صفا پہاڑ پر پہنچا دے گا. کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. دیکھو حالت طواف حالت نماز کی کیفیت ہے. جیسے بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی, بغیر وضو کے طواف نہیں ہوتا. وضو ٹوٹ جائے رک جاؤ, باہر آؤ, دوبارہ وضو بناؤ, اور جس چکر میں وضو ٹوٹا اس کا استلام کر کے وہ چکر کو پھر سے شروع کرو. مثال کے طور پہ تیسرے چکر میں وضو ٹوٹا, باہر آؤ, شرمانا نہیں. اپنے ساتھی کو بولا مجھے وضو کی حاجت ہے, تو آپ کے لیے ایک طرف ہو جائیں گے. تیسرے چکر میں وضو ٹوٹا, باہر آؤ, آپ جا کر وضو بناؤ. وضو کہاں بنائیں گے؟ جو 5 بڑے بڑے گیٹ جو مسجد حرم کے اندر کھلتے ہیں, اس میں 4 نئے گیٹ بنے ہیں, ایک پرانا ایز اٹ از ہے. وہ 4 گیٹ کی جو سیڑھیاں ہیں, وہ سیڑھی کے پیچھے میں ایک طرف لیڈیز ایک طرف جینٹس وضو خانہ بنایا. آپ وضو کر لو, اور اس چکر جو چکر میں وضو ٹوٹا ہے حجر اسود کے پاس جا کر اس کا استلام کر کے وہاں سے چکر شروع کریں. بغیر وضو کے طواف نہیں کر سکتے. جیسے بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی, بغیر وضو کے طواف نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اس بات کا خاص خیال رکھیں. آپ طواف کر لیں. طواف میں اگر چکر میں کنفیوژن ہو جائے, 6 ہوئے کہ 7 ہوئے, تو کبھی بھی کم والے لینا, زیادہ والے لینا. 6 اور 7 میں کنفیوژن ہوئے تھے کہ 6,
अरे हुए थे 6, हमने ले लिए 7, तो हमारा फर्ज अमल इनकम्प्लीट रहेगा। कम लेना, एक एक्स्ट्रा हो जाए चल जाएगा, लेकिन जानबूझकर अगर 7 होगा और 8वां कर रहे हैं, अब 14 करने पड़ेंगे। तवाफ ऐसी चीज है जिसको शुरू करे तो पूरा करो, भले आप 2 चक्कर करो, बैठ जाओ, सुस्ता लो, पानी पी लो, कोई बूढ़ा है, बीमार है, ऐसा कर सकते हो, 2 चक्कर करो, बैठ जाओ, सुस्ता लो, फिर उठो, 2 चक्कर करो, ऐसा कर सकते हैं। जो ऊपर से तवाफ करे, आप 4 चक्कर करो, बैठ जाओ, आराम से 10-15 मिनट सुस्ता लो, फिर उठे, बचे हुए 3 चक्कर करो, ऐसा कर सकते, कोई मसला नहीं है। ठीक है। अफजल तवाफ कौन सा? पैर दर पे कंटिन्यूस किया हुआ तवाफ। अजान के 10 मिनट पहले ऐसे धप धप करके आवाज आएंगी आपको, ये इंडिकेशन है कि अभी अजान 10 मिनट में होने वाली, लेडीज को वहां से बाहर ले लो। अक्सर लेडीज जो है यहाँ तो मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ती, वहां दूसरे मुल्कों की औरतों को देखकर इनको भी जोश आता, ये भी मर्दों में घुस के नमाज पढ़ने को देखती। जो औरत मर्दों में घुस के नमाज पढ़ेगी, उस औरत के पीछे जो मर्द है उनकी नमाज ही नहीं होगी, नियत की वजह से उनको तो अजर मिल जाएगा, इनकी नमाज का खमियाजा उस औरत के मत्थे मार दिए जाएंगे जो मर्दों में घुस के नमाज पढ़ेगी। तो यहाँ पर औरतों को बोलो पीछे आ जाए, माकुल पर्दे के एहतमाम के साथ लेडीज सेक्शन बना, उनको यहाँ बैठाओ, आप इधर बाजू में जेंट सेक्शन में बैठो, जब नमाज हो जाए साथ में लो, जहां पे छोड़े वहीं से आगे बढ़ जाओ। अभी रिपीट नहीं करना, रिपीट कब करना है? जब वुजू टूटेगा तो रिपीट करना, वुजू नहीं टूटा तो आपको कंटिन्यूअस करना है। अब आप सफा पहाड़ पर पहुंच जाओ, सफा पहाड़ से बैतुल्ला नजर आता है, यहाँ पर आप दुआ कर लो, सफा पहाड़ पर दुआ कबूल होती है। अल्लाह ताला फरमा रहे कुरान पाक में, इन्ना सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह, के सफा मरवा अल्लाह ताला की खुली निशानी है, अल्लाह इसको अपनी निशानी बता रहा, और कुरान के अंदर उसका अल्लाह जिक्र कर रहे हैं, और कयामत तक जब तक कुरान चलेगा अल्लाह इस सफा और मरवा की निशानी को हमको बता रहे हैं। तो आप बैतुल्लाह को देखते खड़े, ये जो आप उल्टे हाथ पर देखेंगे जो पहाड़ है, सफा पहाड़ है, इस सफा पहाड़ पर दुआ कबूल की जाती है। आप क्या करेंगे, यहाँ पर खड़े रहकर आप दुआ नियत कर लो, नियत करता हूं मैं उम्र के सही की, बस अल्लाह तुझे आसान फरमा, कबूल फरमा, और दुआ कर दे। पहले क्या था, जहां से शुरू किया वहीं खत्म हुई तो 1 चक्कर गिना जाता था, अब यहाँ ऐसा नहीं है, आप सफा से चले मरवा तो कितना होगा? 1 चक्कर, और मरवा से वापिस यहाँ आएंगे तो कितने हो जाएंगे? 2 चक्कर हो जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना आपने कि जहां से शुरू है वहां यहाँ पर 2 चक्कर हो जाएंगे। सफा पहाड़ पहले दुआ कर ले, दुआ करके फारिग हो गए, सीधे हाथ की तरफ से चलना शुरू करें, चौथा कलमा पढ़ते हुए चलना। आप चौथा कलमा पढ़ते पढ़ते चलेंगे, आपको चंद कदम जाने के बाद सीलिंग में रेडियम, हरी कलर की रेडियम लाइट नजर आएगी। इस जगह को कहते हैं नीलैन अक्सर है, ये वो जगह है जहाँ अम्मा हाजरा रज़ियल्लाहु तेज झपट के चली थी। हम भी तेज झपट के चलेंगे और क्या पढ़ेंगे? रब्बे गफिर वरहम व अंतल आज़ुल अकरम। ये दुआ पढ़ते 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 जैसी हरी रेडियम लाइट खत्म हो जाए रुक जाओ, क्योंकि मर्दों को तेज चलना है, औरतों को दरमियानी चाल चलना है। वो आप रुको, औरतें आ रही है उनको साथ में पीछे लो और उनको लेकर आगे बढ़ जाओ। कहाँ पहुंचे हम? मरवा पहाड़ पे। मरवा पहाड़ से बैतुल्ला नजर नहीं आता, बैतुल्ला की तरफ रुक करके दुआ करो, ये दुआ की कबूलियत की जगह है, यहाँ दुआ कबूल होती है। मरवा पहाड़ पे आपने दुआ कर लिए, अब चलना शुरू करो, चौथा कलमा पढ़ते चलो, जो मीला नगजरन इधर आया उधर भी आएगा, यहाँ भी आप मर्द हजरात तेज झपट के चलेंगे, क्या पढ़ेंगे? रब्बी गफिर वरहम व अंतल आज़ुल अकरम। ये पढ़ते पढ़ते जैसा हरी रेडियम की लाइट खत्म हो रुक जाओ, लेडीज चलकर आ रहे हो उनको उनके साथ में लो, और फिर आप पहुंच जाओ। कहाँ पहुंचे हम? अभी सफा पे पहुंच गए। कितने चक्कर हो गए हमारे? 2, 3, 4, 5, 6, 7वां चक्कर कहाँ होगा? मरवा पहाड़ पे। जैसा 7 चक्कर हो जाए, करीब में जगह देखकर, खाली जगह मरवा पहाड़ पर अगर है तो वहां 2 रकत नफिल नमाज शुक्राने की पढ़ना। इसमें जो भी सूरत याद है हम पढ़ सकते हैं। यहाँ जगह नहीं है, मस्जिद में चले जाओ, अंदर मस्जिद में बहुत जगह है, यहाँ 2 रकत शुक्राने की नफिल नमाज पढ़। जैसे तवाफ में वुजू शर्त था, सफा मरवा में वुजू शर्त नहीं है। अगर किसी भाई का वुजू टूट जाए तो बगैर वुजू के भी सफा मरवा कर सकते, लेकिन इबादत हो रही है, हर चक्कर के कोने में दुआ मांगी जा रही है, अभी 2 रकात नफिल नमाज भी पढ़ना है, क्या मुश्किल है कि बावुजू होकर करें? तो सफा मरवा के बीच में 2 सबील है जमजम के, आप जल्दी से शॉर्ट में वहां वुजू बना ले और कोशिश करें बावुजू इस अमल को करें। ये हो गया आपका यहाँ बता सफा मर के सही के सारे काम पूरे हो गए। अब आप बाहर जाकर नाई की दुकान देखो, वहां नाई लाइन से नाई की दुकान है, वहां पहुंच जाओ, जो नाई मिले आप पहले तय करो। वो नाई बोले मेरे हाजी साहब आप भी इंडिया के हम भी इंडिया के, जो देना है दे देना, आप फंस जाएंगे। तय करो 5 रियाल, 8 रियाल, 10 रियाल, 12 रियाल, जो भी तय हो गया, आपको बैठाए आप बैठ जाओ। वो नाई का बच्चा कभी कभी साबुन का पानी इस्तेमाल करेगा, साबुन का पानी इस्तेमाल नहीं कर देना, वो मुफ्ती बन जाता। अरे अरे चलता है, कुछ नहीं होता भाई, तुम सादा पानी यूज करते तो ठीक, नहीं तो हम चले। सीधी 2 ही बात करने का, साबुन का पानी यूज नहीं करने देना। वो सहूलत के लिए करते हैं, तो बोला सादा पानी यूज करो आप, इजाजत है, लेकिन साबुन का पानी यूज नहीं कर देना। और आप मुमकिन हो तो किबला रुख बैठो, अगर नहीं बैठ सकते कोई बात नहीं, जिधर बैठ जाओ, और सीधे तरफ से शुरू करवाना और उल्टे तरफ से दूसरा को उल्टे तरफ,
اور جب شروع کریں گے بسم اللہ پڑھنا، بسم اللہ آپ کو پڑھنا ہے، وہ نئی کا بچہ بسم اللہ نہیں پڑھے گا، آپ بسم اللہ کر کے شروع کرو، سیدھے طرف سے الٹے طرف سے، حلق ہوتے ساتھ احرام کی پابندی ختم۔ ٹھیک ہے، پہلی بار تو آپ نائی کے پاس جانا اور پورا سر شیو کرانا نائی سے۔ عورتوں کے بال کیسے کاٹیں گے؟ عورتوں کے بال ان کے محرم مرد سے کٹائے، غیر محرم سے بال نہیں کٹوانا، اور کھلے مجمع میں نہیں کاٹنا، ان کے بال بھی پردہ ہے، روم پر لے جاؤ وہاں بال کاٹو۔ یا دو عورتیں، دونوں کے طواف بھی ہو گئے، دونوں کا صفا مروہ کی صحیح بھی ہو گئی، یہ دونوں عورتیں ایک دوسرے کے بال کاٹ سکتے۔ بال کاٹنے کا طریقہ ایسا ہے، جب عورتیں جو ہے اپنے بال کی چوٹی بناتے جیسے 3 حصے کرتے، 3 حصے کر لے، ہر حصے کو ایک انگلی کی پور کے برابر 1 2 3 تینوں کو کاٹ لو، تینوں بال کٹتے ساتھ لیڈیز کی بھی احرام کی پابندی ختم۔ اب چاہو تو غسل کرو یا بغیر غسل کے سادے کپڑے پہن لو، آپ کا پہلے دن کا عمرہ ہو گیا۔ دوبارہ عمرہ کرنے کی خواہش ہو اگر آپ کی، سب سے بیسٹ ٹائم بتاتے ہیں آپ کو، صبح 3 بجے اٹھاؤ، 3 بجے 4 بجے جو بھی آپ کی ترتیب، غسل کر لو، ضرورت سے فارغ ہو جاؤ، غسل کر لو، غسل کر کر احرام باندھنا سنت ہے، سستی کاہلی کی وجہ سے غسل نہیں کرنا مکروہ ہے۔ پانی کا انتظام آپ غسل کر لو، غسل کر کر مسجد میں جا کر جماعت سے فجر کی نماز پڑھو، نماز پڑھتے ساتھ آپ باہر نکلیں گے، آپ کو لائن سے جو ٹیکسی کھڑی ملے گی، عمرہ عمرہ عائشہ عائشہ تلیم تلیم آواز لگا، بیٹھ جاؤ، آپ سیدھا مسجد عائشہ چلے جاؤ۔ مقصد کیا ہے؟ حدود حرم کو کراس کر کے حدود حرم کے باہر جانا ہے، تو وہاں مسجد عائشہ کے پہلے دیکھیے گا حرم باؤنڈری اینڈ سے پتھر لگا ہوا وہاں پر، اس کے باہر جاؤ، وہاں مسجد عائشہ ہے، مسجد عائشہ میں جا کر وضو نیت وضو بناؤ، 2 رکعت نفل نماز پڑھنا ہے، اسی طریقے سے جیسے ہم نے پہلے نیت کے تھے، پہلی رکعت میں قل یا الکافرون، دوسرے میں قل اللہ، سلام پھیرتے ساتھ سر سے رومال ٹوپی ہٹا کر احرام کی نیت کر لے، 3 مرتبہ لبیک پڑھ لے، لیڈیز بھی اس طریقے سے، جینٹس بھی، اور ٹیکسی میں بس پکڑ کے سیدھا مسجد حرام میں آ کے ویسی عمرہ کرنا جو پہلے دن ہم نے۔ اب کل ایک عمرہ کی، آج عمرے کے بال تو آئے نہیں، اب نئی کی دکان پہ نہیں جانا، اب سیدھا روم پر جائے، روم پر جا کر آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر جو بیگ میں ہم نے لگیج میں وستر لائے نا، وسترے کا ٹکل میں 1 مرتبہ گھومنا شرط ہے، بھلے بال پکڑے میں نہ ہے، آپ کا عمرہ ہو گیا، آپ کا حلق ہو گیا، یہ کنڈیشن ہے۔ جو لوگ فطری طور سے گنجے، جن کے بال ہی نہیں، وہ کہاں جائیں گے؟ ان کے لیے بھی مسئلہ ہے، 1 مرتبہ وسترے کا ٹکل میں گھمانا شرط ہے، بھلے بال پکڑ میں نہ ہے، آپ کا حلق ہو گیا۔ لیڈیز کے بال لیکن جب بھی جتنے عمرہ کریں گے لیڈیز، ہر بار ان کو بال کاٹنا ہے، یہ آپ کا جب چاہے جتنے چاہے عمرے کر سکتے ہیں۔ نفل طواف جب آپ کریں گے، اس میں صرف سادے کپڑے میں 7 چکر 8 استلام 2 رکعت واجب طواف، اس میں صفا مروہ وغیرہ نہیں۔ لیکن جب بھی آپ واجب طواف، جب بھی طواف کریں گے، آپ کو واجب طواف پڑھنا ہے، صرف فجر کے فوراً بعد اور عصر مغرب کے بیچ میں ساری فقہوں میں نفل نماز نہیں ہے۔ تو مان لیتے آپ نے فجر کے فوراً بعد طواف کیے یا عصر مغرب کے بیچ میں کوئی 1 یا 2 طواف کیے، مغرب کی 2 سنت پڑھنے کے بعد جتنے طواف کی اس کی 2 رکعت واجب طواف نماز پڑھیں گے۔ یہ واجب طواف پورے مسجد حرم میں کہیں بھی پڑھ سکتے، ہر بار ضروری نہیں مقام ابراہیم کے پیچھے آنا۔ مقام ابراہیم کے پیچھے کب آنا؟ عمرے کے اندر آنا، کیونکہ آپ کو سسٹمیٹک پورے کام کرنا ہے۔ باقی نفل طواف کے لیے واجب الطواف پورے مسجد حرم میں کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے لیڈیز جینٹس کے نام سے عمرہ کر سکتے، جینٹس لیڈیز کے نام سے عمرہ کر سکتے، زندے مردوں کے نام سے عمرہ کر سکتے، زندے زندوں کے نام سے بھی عمرہ کر سکتے، جو ہمارے گھر کے رشتہ دار ہمارے ساتھ نہیں ہیں ان کے نام سے بھی عمرہ کر سکتے عمرے میں، لیکن مخصوص 1 2 کو رکھنا، امی ابو دادا دادی نانا نانی، بس 1 2۔ طواف میں زیادہ لوگ کو رکھ سکتے، طواف میں جب ہمارے بھائی، ان کے اہلیہ، ان کے بیٹا، ان کے بیٹی، ان کے بہو، ان کے داماد، ان کے ناتے، ان کے پوتے، ہم نے نیت کی، اللہ کو، اللہ نے سب کا اجر دے دیا، اللہ کو کون سا منیب جی مینٹین کرنا ہے کہ اختصاروں کی نیت کر لیا کیسے دوں؟ اس لیے نفل طواف میں زیادہ لوگوں کو استعمال کرے، اپنے رشتہ داروں کے لیے یہ اعمال کر کے جائے، وہ کچرا سمجھ کے بازار کے اندر شاپنگ کر کے خواہ اپنے آپ کو پریشان نہ کرے اور اپنی دل کی کیفیت کو مردار نہ بنائے۔ ابھی وقت نہیں ہے، ورنہ ڈیٹیل میں آپ کو بتائیں گے، یہ باطل طاقتوں کی سازش ہے، یہ قوم بازار سے لے کر کے دوبارہ بازار بھیجا، مکہ پاک کی جانماز میں نماز پڑھنے کا کوئی بہت زیادہ اجر کچھ بھی نہیں ہے، وہ آپ کے نماز کے خلوص کا معاملہ ہے۔ مکہ پاک کی لائی ہوئی تسبیح میں زیادہ ثواب ایسا کہیں نہیں ملے گا، کسی کتاب میں کہیں نہیں ملے گا۔ میڈ ان انڈیا، میڈ ان چائنا کا سامان جاتا، ہمارا حاجی بیچارہ اٹھا کے بورا بھر کے لاتے اور الٹا ڈیوٹی دے کر واپس آتے، یہ کیا بات ہوگی؟ آپ کو یہ سب کر کر اپنے حج کو مت خراب کرو، آپ تو اعمال کے اندر لوگوں یہ قیمتی ہے، اور اپنے رشتہ داروں کے لیے اب نفل طواف کرو، عمرے کرو، یہ کرنے کی چیز ہے۔ دنیا کی ساری عبادتیں جو ہے سب طرف ہو سکتی، یہ طواف ایک ایسا عمل ہے جو یہیں ہو سکتا، دنیا میں اور کہیں نہیں ہو سکتا، یہ عمل کرو۔ بیت اللہ کو بیٹھ کر دیکھ رہے 20 نیکیاں مل رہی، یہ کہیں ملے گا بتاؤ؟ ایک قرآن پر ختم کرو، ایک قرآن پر ختم کریں گے 1 لاکھ قرآن پر ختم کرنے کا اجر ہے۔ حج کے 5 6 دن ہفتے بھر پہلے
लेडीज को भी उम्रा कराना बंद कर देना, आपने भी उम्रा करना बंद कर देना। अभी शुरू में जितना करना है कर लो, अपनी सेहत को हज के लिए बरकरार रखें। हज के दिन आएंगे जब दोबारा हम हज के हराम की फिर तरतीब शुरू करेंगे। लेडीज के लाइन से कुछ मसाइल बता दें आपको। जब नागपुर एयरपोर्ट से या बॉम्बे एयरपोर्ट से लेडीज यहाँ से जा रहे हैं या मदीने मुनव्वरा से मक्के पाक जा रहे हैं, अगर लेडीज के उज्र के दिन है, इस उज्र के दिन में जिन दिनों लेडीज नमाज नहीं पढ़ते, लेकिन आपको गुस्ल करना है, ये पाकी का गुस्ल नहीं, एहराम का गुस्ल है। और जब जेंट्स लोग जो मीकात से एहराम की नियत करेंगे, ऐसी लेडीज को भी एहराम की नियत करना है। बाज़ दफे लेडीज कहते हैं कि साहब हम नापाकी की हालत में एहराम की नियत कैसे करें? तो एहराम की नियत करने को पाकी शर्त नहीं है, नियत नहीं करेंगे बगैर एहराम से मीकात में जाएंगे तो आपको दम हो जाएगा। तो लेडीज नियत कर लो। अब हम मक्के पाक पहुंचेंगे, हम लोग उम्रा करने जाएंगे, ऐसी लेडीज हालत जो अभी नापाकी की हालत में, ये उम्रा करने नहीं जाएंगी। अगर नापाकी की हालत में किसी ने उम्रा कर लिया, उस पर दम हो जाएगा। तो लेडीज को रूम पर किसी लेडीज के साथ छोड़ो, अकेले नहीं छोड़ना। या नीचे जो ग्राउंड फ्लोर पे लॉबी है, सोफे वगैरह लगे रहते, कैमरे लगे, यहाँ पानी खाने का सामान दे दो, यहाँ भी बैठा सकते हैं, यहाँ लेडीज सेफ है। या अपने साथ मस्जिद हरम में बाहर जो चारों तरफ खुला दालान है वहां लेकर चलो, लेकिन ध्यान रहे जहां पर पुलिस वाले इजाजत दे वहीं बैठना। अक्सर दालान में बैठे नहीं देते, तो यहाँ लेडीज सेफ है, रूम पर अकेले नहीं छोड़ना। आपका उम्रा हो जाएगा, इनको साथ में ले लो और आप रूम पर आ जाओ। अब हम तो उम्रा करके हराम की पाबंदी से फारिग हो गए, ये लेडीज अभी भी हालत हराम में। जिस दिन ये पाकी का गुस्ल करेंगे, उस दिन उनको सीधा मस्जिद हरम में ले जाना है और वैसी उम्रा कराना जैसे हमने किया। ठीक है? कोई लेडीज पाकी की हालत में तवाफ तो हो गया, लेकिन सफा मरवा में ये मामला शुरू हो जाए, ऐसी लेडीज बगैर रुके फटाफट फटाफट 7 चक्कर करे और अपने रूम पे आके बाल काट के हराम की पाबंदी से फारिग हो जाए। सफा मरवा ये मस्जिद के हुदूद से बाहर है, इसलिए नापाकी की हालत में सही करने की इजाजत है, तवाफ करने की इजाजत नहीं है, वरना दम हो जाएगा। ठीक है? तो ये उम्रे के लाइन से मामला पूरा हुआ। अब हज की बात शुरू करते। कुछ सवाल है कि उम्रे के ताल्लुक से शॉर्ट में पूछ लो। जिंदगी के अंदर नहीं है। अल्लाह ने कहा ये जिंदगी मत लाना। कौन सी जिंदगी लाना? तकवे वाली लाना, अल्लाह से डर और खौफ वाली जिंदगी लाना। और क्या करना? वला फला रफसा, रफस नहीं होना। क्या नहीं होना? इस हज के अंदर जो है बदनजरी नहीं होना, बद कलामी नहीं होना, बद अखलाकी नहीं होना। है ना? अल्लाह की बंदियां जो है सारे दुनिया की मुल्कों से आती, और अल्लाह की बंदियों पे बदनजीर हो जाए, अल्लाह कैसे गवारा करेगा? अल्लाह मेहमान है, अल्लाह मेजबान है, हम मेहमान है, और अल्लाह के मेहमान को गलत नजर से देखे, अल्लाह इजाजत दे, अल्लाह गवारा करेगा? एक साहब जो है बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे, एक औरत के ऊपर बदनजरी होगी, रुकने यमानी से एक हाथ निकला, ऐसे जोर से मारा और कहा थोड़ा करोगे थोड़ा मिलेगा, ज्यादा करोगे ज्यादा मिलेगा। तो बदनजरी पे पकड़ हो जाती, बाज़ दफे तुरंत पकड़ हो जाती। इस सफर के अंदर नजरों की हिफाजत, देखो अब वक्त नहीं आपको क्या बताना, हज की जो जिंदगी है ये डिसाइड कर रही है हमारा फ्यूचर कैसे रहने वाला है। हाँ, जिसने वहां नमाज छोड़कर आया वो यहाँ भी नमाज छोड़ेगा, जिसने वहां बदनजरी करके आया यहाँ भी बदनजरी करेगा, जिसने वहां फरेब कर आया यहाँ भी फरेब करेगा, और जो मियाँ बीवी वहां झगड़ कर आए यहाँ भी झगड़ा लड़ेंगे। आपको क्या बताना, उस अमाल के असरात पड़ते हमारी जिंदगी हज का। तो ये हज का सफर बड़ा कह रहे ना, हर अमल को सीख कर सारी चीज करे, ये बहुत जरूरी है। तो अल्लाह क्या करे? फला रफसा, इस सफर में क्या ना हो? रफस, फहश बात ये ना हो, और क्या ना हो? फला फुसूका, क्या ना हो? हुक्म अदूली ना हो, अल्लाह की भी हुक्म अदूली ना हो, बंदे की भी हुक्म बन हो। अल्लाह का हुक्म टूट रहा है, फजर का नमाज का वक्त है, लोग सो रहे अपने रूम में, ये मुनासिब नहीं। तो नमाजों के एहतमाम के साथ इस अमल को करें, अल्लाह का भी हक अदा हो, अल्लाह के नबी का भी, सुन्नतों के एहतमाम के साथ इस सफर को करें, क्योंकि अल्लाह के नबी के सामने जाकर खड़ा होना है। हमारा तो अकीदा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र मुबारक में हयात है, और हम जाते हम जो आपको सलाम पेश करेंगे, आप बजाते खुद अपना हमारे सलाम को सुनते और जवाब भी देते। तो तुम्हारे कान इस लायक नहीं कि नबी के सलाम को सुन सके, वरना बाज अल्लाह वालों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सलाम को भी सुना। तो ये एक जिंदगी की एक तैयारी है दोस्तों बुजुर्गों, वो जिंदगी भर उस तैयारी को मेंटेन करना है। ऐसे थोड़ी हज गए और जाकर वापस आ गए। हज एक जिंदगी चाह रहा है, हज एक नमूना चाह रहा है, हज एक मिसाल चाह रहा है, जिस मिसाल को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में देकर चले गए। क्योंकि हमारे लिए नमूना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे लिए नमूना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बेड़ियां है, हमारे लिए नमूना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बेटियां हैं। हमारी औरतें मगरिब की औरतों की नकल करती, वो क्या हमारे लिए नमूना है? उनके लिए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बीवियां, पाक बेटी, ये नमूना है। इनकी जिंदगी की नकल करके हमको जिंदगी गुजारना है। तो और भला जिदाला, अल्लाह कह रहे झगड़ा ना हो, इस रास्ते में निकल कर, इस सफर में जो नागवानी होती है इसको बर्दाश्त करे। आदमी बर्दाश्त नहीं करता, वो शॉर्ट टेम्पर हो जाता है ना। तो अल्लाह क्या करे? झगड़ा ना करो, बर्दाश्त करो। इस बर्दाश्त करने पर जो अल्लाह अजर देगा ना,
آپ کو کبھی ناگواری آ جائے پٹ سے کنارے میں بیٹھنا دعا مانگ لینا. اس ناگواری پر اللہ ہمارے پاسپورٹ میں تو ویزا بعد میں لگے گا, پہلے اللہ اپنی بارگاہ میں ہمارا سٹیمپ لگا دے گا, دوبارہ حج کی توفیق نصیب کر دے گا اللہ. ناگواری ہوتی ہے, روم صحیح نہیں ملا, پارٹنر صحیح نہیں, لفٹ نہیں ہے, بلڈنگ صحیح نہیں, پانی کا انتظام نہیں, ٹرانسپورٹیشن صحیح نہیں, مینا میں برابر فیسلٹی نہیں, عرفات میں نہیں. بھائی ہم تو علاج کرنے جا رہے ہیں, اپنے آپ کو پاک کرنے جا رہے ہیں. اب یہ ناگواری آ رہی, اس کو اللہ کے لیے برداشت کر لو, اس کا اجر اللہ دینے کا وعدہ رکھا ہے ہمارے. ٹھیک ہے, تو یہ مطالبہ ہے جو اللہ ہم سب سے چاہ رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مینا کے میدان میں موجود تھے. کچھ لوگ آپ کے پاس آئے, سوال جواب کیا, آپ سے بہت سارے سوال کیا, آپ نے سب کا جواب دیا. کہا تمہاری سواری جو تمہارے گھر سے نکلتی ہے ہر قدم پر نیکی لکھی جاتی, ہر قدم پر ایک گناہ معاف ہوتے. کہا جو طواف کی 2 رکعت نماز پڑھتے ہو, ہر رکعت پر ایک غلام آزاد کرنے کے برابر کا ثواب ملتا ہے. جس نے ایک غلام آزاد کیا اس پر جنت واجب, جہنم حرام. اور فرمایا کہ صفا مروہ کی جو 7 چکر ہم کرتے ہیں اس پر 70 غلام آزاد کرنے کے برابر کا ثواب ملتا ہے. یعنی ایک غلام پہ جنت واجب, جہنم حرام, اور 70 صفا مروہ پہ 70 غلام پہ کیا ملے گا. اور کہا رمی جو کرتے ہم, کنکری مارتے شیطان کو, ہر کنکری کے بدلے ہلاک کرنے والا گناہ جو جہنم میں لے جانا طے ہے, اس کنکری کے ذریعے اللہ بری کر دیتے ہر کنکری کے بدلے میں. اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ حاجی کی مغفرت کر دیتے, زمین پر گرنے سے پہلے اللہ حاجی کی مغفرت کر دے. اور جو بکرا, جو گوشت ہم ذبح کر رہے ہیں, اللہ اس کا وزن 70 گنا بڑھا کر نام عمل میں تول دے گا. 20 کلو کا بکرا ذبح کریں گے, کتنا بن جائے گا, 1400 کلو کا بنا کر اللہ پیش کرتے ہیں. اور عرفات کا دن اللہ کہہ رہے آج اس میدان میں آنے والا ہر وہ شخص جس کے گناہ بارش کے قطروں کے برابر ہو, سمندر کے جھاگ کے برابر ہو, ریت کے کنکر کے برابر ہو, زمین آسمان کی بیچ کی خلا اتنے گناہ لے کر آئے, آج اس میدان میں آنے والے کے ہر ایک کو معاف کریں گے, ہر ایک کی مغفرت کریں گے. آج حاجی جس کی مغفرت چاہیں گا اس کی بھی مغفرت کریں گے. یہ عرفات کا دن ہے دوستوں. اور بہت ساری فضیلت ہے, 1000 دن کے برابر کی نیکیاں دینے کو تیار ہے اللہ. ایسی نیکیاں کوئی شخص دن میں روزہ رکھے, رات میں جو ہے دن بھر روزہ رکھے, دن میں اللہ کے راستے میں جہاد کرے, رات میں مصلی پہ کھڑے رہ کر عبادت کرے, اس شخص کو ایک دن کی جو نیکی ملتی 1000 دن کے برابر نیکی دینے کو تیار ہے, 1 سے 10 ذی الحجہ تک. اور یوم العرفہ کے دن 10,000 دنوں کے برابر کی. کیا مقام, کیا مرتبہ ہے حاجی کا, سوچو. دیکھو حج میں 3 فرض ہے اور 6 واجبات ہے. پہلا فرض احرام, دوسرا فرض وقوف عرفات, اور تیسرا فرض طواف زیارت. یہ 3 فرض ہے. اور حج میں 6 واجبات ہیں. پہلا واجب صفا مروہ کی سعی, پہلا واجب وقوف مزدلفہ, دوسرا واجب رمی, تیسرا واجب قربانی, چوتھا واجب حلق, پانچواں واجب صفا مروہ کی سعی, اور چھٹواں واجب طواف وداع. 8 تاریخ کو مینا جانا ہے, ظہر اثر مغرب عشاء فجر کی نماز پڑھنا ہے. 9 تاریخ کو عرفات میں ظہر اور اثر کی نماز پڑھنا ہے. رات میں مزدلفہ آ کر مغرب عشاء فجر کی نماز مزدلفہ میں پڑھنا ہے. 10 تاریخ کو بڑے شیطان کی کنکری کر کے قربانی کرنا ہے, اور حلق کر کے احرام کی پابندی سے فارغ ہو جانا. اور طواف زیارت کے لیے مکے پاک جانا, جس کا وقت 10 کی صبح طلوع سے 12 کی مغرب, اس بیچ میں کبھی بھی مکے پاک جا کر طواف زیارت کرنا ہے, صفا مروہ کی صحیح کرنا ہے. اور 11, 12, 13 تینوں دن تینوں شیطان کو رمی کرنا ہے. یہ حج کی ترتیب ہے. 8 ذی الحج کو ہم کو سب سے پہلے کیا کرنا ہے, 7 ذی الحج کو دن میں, مطلب ہمارا رات پہلی آتی, دن بعد میں آئیں گے. ابھی جو مغرب کے بعد یہ جو رات ہے یہ سنڈے کی رات ہے, اتوار کی. سنیچر کی رات کل والی جا چکی. ابھی جو رات ہے کون سی رات ہے, یہ اتوار کی رات ہے. تو رات پہلے آتی, دن بعد میں آتا ہے. تو 8 تاریخ کو ہم کو جانا ہے, تو 7 کے دن سے ہم کو تیاری شروع کرنا ہے. اسلام میں 5 راتیں بڑی مخصوص اسپیشل عبادت کی ہوتی ہے, جس میں عبادت کرنا بے انتہا اجر و ثواب ہے. پہلی 15 شعبان, نصف شعبان شب برات آ کے جا چکی. دوسری لیلۃ القدر رمضان میں آ کے جا چکی. 2 رات چلے گی, 3 رات آنے والی ہے. 8 ذی الحج کی رات لیلۃ التراویہ, 9 ذی الحج کی رات لیلۃ النحر, لیلۃ العرفہ, اور 10 ذی الحج کی رات لیلۃ النحر. ان رات میں عبادت کرنا بے انتہا اجر و ثواب ہے. ہم کیا کریں گے, دن میں ذرا نیند لے لے. یہ کون سے 7 تاریخ کو, اور مغرب کے پہلے بدن کے غیر ضروری بال صاف کر لے اور ناخن تراش لے. عورتیں مہندی نہیں لگانا, ایئرپورٹ پہ یہاں بھی مہندی نہیں لگانا, اور وہاں پر بھی مکے پاک میں بھی مہندی نہیں لگانا. اور جو ہے غسل کر لے. ایک ہینڈ بیگ ہمارا تیار کرے. ہمارا جو جینٹس, ایک ہینڈ بیگ ہمارا الگ, ایک لیڈیز کا ہینڈ بیگ الگ. جینٹس جو ہینڈ بیگ تیار کریں گے, اس ہینڈ بیگ کے اندر ہمارا جو ہے ایک احرام کی چادر ہم نے پہنے, ایک ایکسٹرا احرام کی چادر کا سیٹ رکھ لو, 1-2 سول ڈریس رکھ لو, بچھانے کے لیے موٹی سترنجی چٹائی, اوڑھنے کے لیے پتلی چادر, ایئر پلو, تکیا جو ہوتی ہے نا ہوا والی, یہ رکھ لو, لنگی رکھ لو ایکسٹرا,
اور آپ کے ٹاول اور مسواک، خوشبو، عطر، صابن اور تیل، کنگھی، یہ سب سامان آپ اپنے سامنے اس میں رکھ لو. جو دوائیاں وغیرہ جو آپ کی ضرورت کی چیزیں رکھ لو. کھانے پینے میں جو سوکھا آئٹم آپ نے لایا وہ رکھ لو. کچھ نہیں ہوگا تو 1 آدھ کلو سیب کر لے کر بیگ میں ڈال دو، یہ بہت کام دے گا. یہ آپ کا ہینڈ بیگ ریڈی ہو گیا. اس طریقے سے لیڈیز بھی اپنا ہینڈ بیگ بنا لے جس کے اندر یہ ساری جو ان کی ضرورت کی چیزیں اس میں ڈال دو. ان کو معلوم ہے کیا کیا ڈالنا ہے. یہ ہینڈ بیگ ان کا بھی ریڈی ہو جائے. مغرب کی نماز کے بعد وضو ہے تو ٹھیک، ورنہ وضو بنا کر 2 رکعت نفل نماز اپنے روم پر پڑھے احرام کی چادروں کے ساتھ، سر ڈھک کر، اور سلام پھیرتے ساتھ سر سے رومال ٹوپی ہٹائے اور نیت کرو اپنے روم پر بیٹھے بیٹھے یہیں پر مصلی پہ، نیت کرتا یا کرتی ہوں میں حج کے احرام کی، اے اللہ تجھے آسان فرما، قبول فرما. اور 3 مرتبہ جو ہے تلبیہ پڑھ لے، لبیک پڑھے. لبیک پڑھتے ساتھ احرام کی پابندی شروع ہوگی. جو لوگ حج بدل کر رہے ہیں ان کو کیا کرنا ہے، اس وقت جب حج کی نیت کریں گے، اس وقت کیسی نیت کرنا ہے، نیت کرتا ہوں میں حج کے احرام کی فلانے ابن فلانے کی طرف سے، بس ایک ہی مرتبہ ان کا نام لینا ہے، چاہے وہ لیڈیز ہو چاہے جینٹس ہو، بس ایک مرتبہ. اور سارے عمل آپ کرتے رہو، بار بار ان کا نام لینے کی ضرورت نہیں. آپ بھی محرم ہو گئے، احرام کی پابندی آپ کی بھی شروع ہو گئی. مگر عشاء کی نماز پڑھو، جلدی سے کھانا کھا کے سو جاؤ. جو سروس پرووائڈر ہے ان کی ترتیب کو فالو کرے. پہلے معلم ہوا کرتے تھے، اب چینج ہو گیا. معلم سے تو ملاقات ہوتی ہے، معلم سے کہاں ملے گی تو جنت میں ملے گی. معلم سے دنیا میں ملاقات نہیں ہوتی، دکھتا ہی نہیں کون ہے معلم، کہاں ہے معلوم ہی نہیں پڑتا. ابھی نئی ترتیب انہوں نے سروس پرووائڈر اپوائنٹ کیے ہے، جو نئی ایجنسی ہے جو مشاعر کے اندر جو حاجیوں کو جو ہے وہ خدمت فراہم کریں گے. دیکھتے ہیں جو بھی ترتیب ان کی رہیں گی ہمارے سامنے. یہ سروس پرووائڈر کی آپ کو آئیں گے اور رات میں مینا لے کر جائیں گے. آپ ان کی ترتیب کو فالو کریں. یعنی ابھی کو ٹائم ہے 12 بجے 1 بجے آگے ہمارا سونے کا ٹائم ہے، نہ. آپ خوش قسمت ہے کہ آپ مینا جا رہے ہیں، آپ کو ٹرانسپورٹیشن اویلیبل ہو گیا. بعض دفعے ٹرانسپورٹیشن نہیں ملنے کی وجہ سے لوگوں کی مینا کی سنت چھوٹ جاتی، وہ ڈائریکٹ عرفات جانا پڑتا. تو آپ کو اگر جلدی آپ کا انتظام ہو رہا ہے تو ویری گڈ، آپ ان کی ترتیب کو فالو کریں. آپ عشاء پڑھ کے کھانا کھا کے سوتے جاؤ، آپ کی رات کیوں خراب کرتے، کم سے کم نیند ہو جائیں گی. جب بھی آئیں گے رات میں آپ کو نوک کر کے اٹھائیں گے، ہیڈ کاؤنٹ کر کے لے جائیں گے، کسی کو چھوڑیں گے نہیں. دھیان رکھنا. بس سے لے جائیں گے، جو ہمارا سروس پرووائڈر کی بس ہے اسی بس میں بیٹھنا، دوسرے بس میں نہیں بیٹھنا. ہمارا سروس پرووائڈر نمبر 25 سے 25 کی بس میں بیٹھنا، نہ 24 نہ 26. کیونکہ مینا میں ٹینٹ سیریل آرڈر نہیں ہے، 24 یہاں ہے تو 25 میں ہے تو 26 ہے، الگ الگ ہوتے. آپ جیسا مینا پہنچے، بہت بڑا کمپاؤنڈ ہے، اس میں جگہ جگہ بیچ میں ٹینٹس ہے. یہ ٹینٹ میں آپ جو ہے، یہ ہمارا ٹینٹ جو ہم کو ملا ہے، ایک طرف لیڈیز ایک طرف ہم لوگ جینٹس. یہ ہمارا 6 دن کا گھر بھی ہے اور یہ 6 دن کی ہماری مسجد بھی ہے. آپ جلدی سے اپنے ساتھی کو بلاؤ اور ایک جو ہے کیا کرو، مشورہ کر لو. جو نمازیں ہم حرم میں پڑھتے آئے ہیں وہی ٹائمنگ سے نماز یہاں پڑھو، کوئی جھگڑا نہیں. صرف عصر کی نماز کو 1 گھنٹہ لیٹ کر لو. عصر اگر حرم میں 4 بجے ہو رہی ہے، یہاں 5 بجے پڑھو. وہاں 4:30 بجے ہو رہی تھی یا 5:30. صرف عصر کو 1 گھنٹہ لیٹ کرنا، باقی ساری نمازیں جو حرم میں پڑھتے ہیں وہی ٹائمنگ سے یہاں نماز پڑھو، کوئی جھگڑا نہیں ہوگا. یہ صاحب کا قرآن اچھا، یہ ہمارے امام صاحب رہیں گے، ان کے غیر حاضری میں یہ نماز پڑھائیں گے. یہ صاحب اذان دیں گے، ان کے غیر حاضری میں یہ اذان دیں گے. امام مؤذن بھی ہمارے طے ہو گئے اور نماز کا ٹائمنگ ایک کاغذ پہ لکھ کے قبلہ رخ دیوار پہ لگا دو. رات میں اگر جلدی پہنچے تو سو جاؤ اور پھر اٹھو آخری شب میں، اور اگر لیٹ پہنچے تو عبادت کرو. آج کی رات لیلۃ التراویہ کی رات ہے، آج کی رات عبادت کرنا اجر و ثواب ہے. نفل نماز پڑھو، تہجد پڑھو، تلاوت کرو، دعائیں کرو. احرام کی حالت میں یہ دعائیں قبول ہوتی ہے. یہ بڑا مقبول مخصوص جو ہے اللہ کی طرف سے مقبولیت کے اوقات چل رہے ہیں. مینا کی وادی بڑی قیمتی، بڑی فضیلت ہے. ابھی وقت نہیں، کبھی انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ مینا کے اندر بڑی فضیلت ہے. ذرا اب فجر کی نماز پڑھتے ساتھ سلام پھیرو آپ، اور پہلے لبیک پڑھیں گے پھر دعا کریں گے. پہلے ہر نماز کے بعد سلام پھیرتے ساتھ پہلے لبیک پھر دعا. ٹھیک ہے. فجر کی نماز پڑھ کر آپ لوگ سیکھ کر جا رہے ہیں بہت، اور آپ کو لوگ سکھانے والے موجود، آپ بہت خوش قسمت ہیں. بہت بڑا مجمع ایسا ہے جو فارم بھر کے سیدھا پلین میں چڑھتا، ان کو کچھ نہیں آتا، کچھ بھی نہیں مانتا. ابھی کیا کیا گڑبڑ لوگ کرتے ہیں، اگر ہم سنانے بیٹھے نا تو ابھی 1 گھنٹہ اسی میں جائے گا. بیسک بنیادی باتیں بھی ان کو معلوم نہیں رہتی، سال میں حاجی پہنچ جاتا ہوں. لیکن آپ تھوڑا سا پہل کرو، تھوڑی سی کوشش کرو، اور یہ کوشش کرو حاجی کا حج صحیح ہو جائے. آپ کا حج کا تو ایک ہی حج کرنے جا رہے ہیں ہم، اس کا کیا اجر ہے وہ تو اللہ کو معلوم ہے. آپ حاجیوں میں محنت کریں گے نا، ان کے مقبول حج کا ثواب آپ کو ملے گا. نہ جانے کتنے 100 کتنے ہزار حاجی کے حج صحیح کر لیں گے آپ. کچھ نہیں کرنا، سمپل آپ نے سیکھ کر گئے، یہی بات ان تک پہنچانا ہے. سارے مجمع کو بلاؤ، چلو شروع کرو. حاجی صاحب حج کے 6 دن کیسا کرنا، حج کے 5 دن نہیں، حج کے 6 دن ہے. حاجی صاحب کیسا کرنا کہ بھائی 8 کو کیا کرنا، 9 کو کیا کرنا، کب سے کب تک کرنا.
10 کو کیا کرنا کب سے کب تک, 11 کو کیا کرنا کب سے کب تک, 12, پورے ایک ایک چیز سر ایک سے دوہراؤ. جن کو یاد ہے وہ دوسرے کو سکھانے والے بن جائیں گے, اور جس کو نہیں آتا وہ سیکھنے والا بن جائے گا. آپ کے تھوڑے سے کوشش سے کتنے لوگوں کا حج صحیح ہو جائے گا, سوچو ذرا. یہ عمل آپ کو ہر نماز کے بعد مجمع کو بلاؤ اور یہ سیکھنے سکھانے کا ماحول بناؤ, یہ کرنا ہے آپ کو. لوگ بیٹھے تو بیٹھے, سوئے تو سوئے, وقت گیا تو گیا, دنیا بھری کی ایران قرآن کی بات کریں گے, وقت ضائع کریں گے. آپ کی محنت, آپ کی کوشش دیکھو کتنا فائدہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, دن میں مینا میں ہمارے ٹینٹ کا لوکیشن معلوم کرو. مینا میں ہمارا ٹینٹ کہاں ہے؟ مینا بہت بڑا 6 کلومیٹر لمبا مینا ہے, لیکن ہم کہاں ہیں, ہم مینا میں کہاں ٹھہرے ہوئے, ہم کو ایسا معلوم پڑے گا. جب مزدلفہ سے 10 ذی الحج کو آپ واپس آئیں گے, کوئی معلم نہیں, کوئی سروس پرووائڈر نہیں, کوئی ٹور آپریٹر نہیں, کوئی بس نہیں, کوئی ٹیکسی نہیں, کچھ نہیں ملتا. اکیلے تنے تنے آنا پڑتا آپ کو, کچھ بھی نہیں ملتا آپ کو. کیا بتانا, مزدلفہ سے کسی کے ساتھ کوئی ٹور والا ہے تو ٹھیک, ورنہ وہ بھی نہیں ملے گا آپ کو, خود ہی آنا ہے. تو مینا میں ہمارے ٹینٹ کا لوکیشن کہاں ہے یہ معلوم ہونا, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ دن میں معلوم کرو. جیسا مینا شروع ہوتا ہے, مکے سے ہمارے ہیں تو پہلے جمرات کی بلڈنگ آتی, گراؤنڈ ہے, 1 2 3 4 4 5 فلور پہ رمی کر سکتے آپ. جیسے بلڈنگ سٹارٹ ہوتی, مینا سٹارٹ ہوا. 6 کلومیٹر کا لمبا 2 پہاڑوں کے دامن میں بسا ہوا 6 دن کا یہ مینا شہر ہے. اس کے بیچ میں برجز آتے, برج کو کبری کہتے. تو جیسے جمرات کی بلڈنگ کا جو پہلا برج آئے گا کبری خالد, دوسرا برج کبری عبد العزیز, تیسرا برج کبری فیصل. یہ 3 برجز ہے. کبری فیصل کے ادھر مینا, کبری فیصل کے ادھر مزدلفہ ہے. ہمارا ٹینٹ کون سے برج کے قریب میں, نوٹ کرو. جو روڈ ہمارے ٹینٹ کے سامنے جا رہا ہے اس کا نام بھی ہے اور اس کا نمبر بھی ہے. جو مین بڑے بڑے روڈ ہے وہ آڈ نمبر سے, ایون نمبر سے, اور جو چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں وہ آڈ نمبر سے. یہ روڈ کا نمبر نوٹ کرو, آپ کے سامنے کا روڈ کا نمبر کیا ہے. کوئی پکا جو ہے واٹر ٹینک, ہائی ماسک, جو لائٹ وغیرہ, جھاڑ, یہ پرماننٹ آبجیکٹ کو نوٹ کرو کہ ہمارا ٹینٹ میں مینا میں ہمارا لوکیشن کہاں ہے. جو بڑا آپ کے کیمپ کے اندر ایک بڑا سا بورڈ لگا ہے جس کے اندر 2 نمبر ہے, اوپر کا نمبر کیمپ نمبر ہے اور نیچے کا نمبر روڈ نمبر, اس کی بھی فوٹو لو, اس کی بھی, تاکہ مینا میں جب آپ لوٹیں گے آپ کو آنے میں آسانی ہوگی. ٹھیک ہے, آپ مینا میں کیا کرنا ہے, مینا میں 5 نمازیں پڑھنا ہے. مینا میں کوئی کام نہیں کرنا ہے. آج اللہ تعالیٰ کو 5 نمازیں پیش کرنا ہے. جو نمازیں اللہ کو پیش کرنا, نمازیں کیسی ہیں سوچو. اپنی نماز صحیح کرو, اپنے قرآن صحیح کرو, کوئی عالم سے, کوئی ہمارے محلے کے حافظ صاحب ہے ان سے رابطہ کرو, اپنی نمازیں دکھاؤ, اپنا قرآن جو بیسک چھوٹا موٹا قرآن اتنا تو صحیح ہو جائے. عورتیں کوئی عالمہ سے, کوئی جانکار لیڈیز سے رابطہ کرے اور اپنی نماز, اپنی حیت سب صحیح کرو. یہ ضروری ہے. مینا میں کیا کرنا ہے, آج اللہ تعالیٰ کو 5 نمازیں پیش کرنا. جو نمازیں اللہ کو پیش کرنا ایسی ہو جائیں گی, چل جائیں. بہرحال عشاء کی نماز پڑھ کے کھانا کھا کے جلدی سے سو جاؤ. اگر آپ کو معلم سروس پرووائڈر عرفات لے جائے تو آپ چلے جاؤ. پہلے تو عرفات میں فیسلٹی اچھی نہیں تھی, اب ماشاءاللہ اچھی ہو گئی ہے, آپ رات میں چلے جاؤ. آج کی رات لیلۃ العرفے کی رات ہے. آج کی رات عبادت کرنا بے انتہا اجر و ثواب ہے. آپ چاہے مینا میں رہے, چاہے عرفات میں رہے. 9 تاریخ کی صبح آج شروع ہوگی, یہ ایام تشریق شروع ہو گئے, تو ہم کو 9 تاریخ کو جو فجر پڑھیں گے, ہم فجر پڑھتے ساتھ سلام پھیریں گے اور پہلے تسبیح تشریق پڑھیں گے, اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر, وللہ الحمد. پھر لبیک پڑھیں گے اور پھر دعا کریں گے. ابھی ترتیب چلے گی. زوال کے پہلے پہلے عرفات میں اپنی ساری ضروریات سے فارغ ہے. جو کرنا ہے کر لو, نیند لینا نیند لے لو, 1 2 جو کرنا ہے نہانا دھونا کر لو. مغرب اور ظہر کے زوال کے پہلے پہلے کھانا بھی کھا لو. حکومت کی طرف سے ایک وقت جو ہے وہ کھانے کا انتظام رہتا, ملتا, جو آسانی سے مل جائے لے لو, نہ ملے چھوڑ دو. 1 کلو سیب لائے ہم نے, اس پہ کچھ کھا کر گزارا کر لیں گے. زوال کے پہلے سب کام کرو, زوال کے بعد کچھ مت رکھو. زوال ہو گیا فوراً آپ جو ہے اذان دو, آس پاس کے ٹینٹ والوں کو جمع کر لو کہ یہاں ظہر کی نماز اتنے بجے ادا کی جائے گی, آپ 4 رکعت ظہر پڑھ لو. یہ مسئلہ کلیئر ہے کہ آپ سب مقیم ہیں, سب کے سب 15 دن سے زیادہ رہنے والے, اور مینا مزدلفہ عرفات اس سٹی لیمٹ کے اندر آ گیا. آپ کو ساری نمازیں پوری پڑھنا ہے بس. تو آپ اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں. جو لوگ جن کا 15 دن سے کم بچے مکے پاک میں, وہ مسافر رہیں گے. تو آپ لوگ تو سب مقیم ہیں, اس لیے 4 رکعت ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز پڑھ لو. نماز پڑھنے کے بعد آپ اعلان کر دو یہاں مغرب کی نماز اتنے بجے ادا کی جائے گی. انشاءاللہ بہت بڑا عصر کی نماز, بہت بڑا مجمع آپ کے ساتھ جڑ جائے گا. اب آپ کیا کرو, ظہر کی نماز پڑھ کر تسبیح لے کر ایک طرف بیٹھ جاؤ. یہاں کیا کرنا ہے, 100 مرتبہ چوتھا کلمہ سب سے پہلے پڑھنا ہمارے. اس کے بعد 100 مرتبہ قل هو اللہ احد, ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے. 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے, وہ علینا معہم کے ساتھ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, آپ اس طریقے سے چوتھا کلمہ یہ پڑھ لے. اس کے بعد تیسرا کلمہ 100 مرتبہ, دوسرا کلمہ 100 مرتبہ, پہلا کلمہ 100 مرتبہ, اور
استغفار 100 مرتبہ. قرآن پاک کی اسم اعظم کی چند آیتیں آپ لیجیے، اس کو 100 مرتبہ پڑھے. ایک مرتبہ سورہ رحمان کی تلاوت کرے، سورہ یاسین کی تلاوت کرے، سورہ ملک، سورہ مزم، سورہ واقعہ، ایک ایک مرتبہ کر لیں. آپ دیکھیں گے اتنا ذکر اذکار ہوا نہیں کہ ابھی اثر کا وقت آ گیا، ٹائم کا ہے ہمارے پاس. تو آپ اثر کا وقت آ گیا، آپ اثر کی نماز پڑھو، 4 رکعت پوری نماز پڑھو، سارے مجمع کو کھلے آسمان کے نیچے لے کر آؤ. کھلے آسمان کے نیچے لا کر یہاں ہم سب حلقہ بنا کر دعا کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے حج کیے تھے، مئی کا مہینہ تھا، چلچلاتی دھوپ میں اونٹنی جیسی بے ترتیب سواری پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے. کیا دعا کرے؟ اے اللہ میری امت کو معاف کر دے، میری امت. 5 گھنٹے کبھی ہاتھ یہاں رکھتے، کبھی ہاتھ یہاں رکھتے، کبھی ہاتھ چھوڑتے. 5 گھنٹے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے. اور دعا کیا ہو رہی ہے تو سوچو. دیکھو نبی کا تعلق کیا ہمارے سے، یہ سمجھنا ہے کہ وہ نبی، جو نبی اس حال میں ہم کو نہیں بھولے، وہ نبی کو ہم نے بھلا دیا. دوستوں اللہ کے نبی دعا کرے اللہ میری امت کو معاف کر دے. کس کے لیے دعا ہو رہی؟ اللہ کے نبی آپ تو بخشا ہے، اگلے پچھلے گناہ معاف ہے. اہل بیت کے لیے، اہل بیت کو اللہ نے جنتی قرار دیا. صحابہ کے لیے اللہ نے قرآن میں ان وعد اللہ الحسنہ اس آیت کے ذریعے سارے صحابہ کو جنتی قرار دیا. 15ویں صدی کی مسلمانوں، اللہ کے حبیب ہمارے لیے دعا کر کے چلے. جو نبی اس حال میں ہم کو نہیں بولے، نبی کو ہم نے بلا دیا. سوچو ہمارا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، شادی بیاہ، معاملات، لین دین، کہاں ہے وہ نبی کا نمونہ، نبی کا طریقہ؟ کہاں ہے وہ؟ ایک گھر میں شادی ہوتی، روڈ پر جھاڑو مارنے والے کو بھی دے دلا کے خوش کرتے، خوش ہے جو ہمارے گھر میں شادی ہے. اور ناراض کس کو کرتے؟ اللہ کے رسول کو. سارے غیروں کے ریتی رواج رسومیات کو اپنے گھروں میں زندہ کر رہے، اور اللہ کے رسول کے طریقوں لات مار کے باہر نکالتے. یہ اچھی بات نہیں. اس کو ہم تب سوچے نبی والا حج کیسا ہے، نبی والی فکر کیا ہے، نبی والی دعا، نبی والی کوڑل. کس کے لیے دعا مانگ رہے؟ اللہ کے نبی سوچ. تو آپ کیا کریں، سارے مجمع کو آپ دعا کرو، دعا کرو. جب آپ تھک جائے پھر یہ حاجی صاحب، پھر یہ حاجی صاحب، پھر یہ حاجی صاحب، پھر یہ حاجی صاحب، پھر سارے مجمع کو دعا میں لگا. کس کی دعا اور کس کی آمین؟ ہم نہیں چاہتے ہمارا تو بس بیڑا پار ہو جائے. کسی کو انڈر ایسٹیمیٹ ہے، یہ کیا دعا مانگے، ان کی کیا، نہ 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 نہ. ہم نہیں جانتے کون کس قربانی سے آیا ہے، اللہ کا کس کا کیا مرتبہ ہے، کس کے عمل کی دوپہر میں سب کے عمل کو قبول کر لیں. علی بن موفق رحمۃ اللہ علیہ جب عرفات میں تھے، نیند کی غنودگی سے آئی، دیکھا 2 فرشتے بات کر رہے. کہا اس سال کتنے لوگوں نے حج کیا؟ کہا 6 لاکھ لوگوں. کتنے لوگ کا حج قبول؟ صرف 6 لوگ کا. فوراً نیند کھلی، روئے دھوئے ہونے کی کیا معاملہ ہے، 6 لاکھ لوگ نے حج کیا، 6 لوگ کا حج قبول. مزدلفہ کی رات میں پھر آپ کو جو ہے وہی 2 فرشتے دے کے خواب میں کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے اس سال حاجیوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا. کہا جو 6 لوگوں کا حج قبول کیا تھا، ایک ایک کے طوفان 1 لاکھ کے حج کو قبول کیا. اتنی بڑی فضیلت ہے. یوم العرفے کا دن اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آ جاتے، حالانکہ اللہ پہلے دوسرے آسمان پر آنے سے پاک ہے. اللہ بندیوں کو اپنا قرب بتا رہے ہیں کہ اللہ پہلے آسمان پر آ رہے، اور اللہ اعلان کرے اے فرشتوں میں اللہ، میں اپنی ذات کی قسم کھاتا ہوں. اللہ کو کیا بڑی قسم کھانی تھی، اللہ نے بول دی بات ہوگی، لیکن اللہ گارنٹی دے رہے میں اے فرشتوں تم گواہ رہنا، میں اللہ میں اپنی ذات کی قسم کھاتا ہوں، اور اے فرشتوں تم کو گواہ بناتا ہوں. آج اس میدان میں آنے والا ہر وہ شخص جس کے گناہ زمین آسمان کی بیچ کی خلا اتنے گناہ لے کر آئے، بارش کے قطروں کے برابر گناہ لے کر آئے، سمندر کو چھان چھان کے قطرے بنا دو اتنے گناہ لے کر آئے، ریت کے کنکر کے برابر گناہ لے کر آئے، آج اس میدان میں آنے والے کا ہر ایک کی مغفرت کروں گا، ہر ایک کی معافی کروں گا، اور حاجی جس کی مغفرت چاہیں گا اس کی بھی مغفرت کر دوں گا. 400 افراد تک حاجی کی مغفرت قبول کی جائے گی. کہتے 400 افراد، ایک جگہ 400 گھرانے، ایک گھرانے میں 5 لوگ ہیں تو 2000 لوگوں کی سفارش کے لیے اللہ ہم کو قبول کر رہا. یہ حاجی کا مرتبہ ہے، یہ حاجی کا مقام ہے دوستوں. تو یہ دعا کرتے کرتے آپ بار بار اور کئی مرتبہ ایسا دعا کرو. مغرب کے 15 منٹ پہلے چھوڑ دو، لوگ اپنی انفرادی دعا کریں گے، اور مغرب کی نماز کے بعد یہاں سے نکلنا، مغرب کے پہلے یہاں سے نہیں نکلنا. جو مغرب کے پہلے یہاں سے نکلے گا ان پہ دم ہو جائے گا. مغرب کے پہلے جس نے حدود عرفات کو کراس کر لیا اس پہ دم ہوا. اگر باہر گیا بھی تو فوراً اندر آنا ہے مغرب کے پہلے. تو مغرب کے پہلے حدود عرفات کو نہیں چھوڑنا. اب یہاں سے نکلنا، اپنا سامان سمیٹو، ٹوائلٹ بلاک وغیرہ سے فارغ ہو جاؤ. یہاں سے نکلنے کی 2-3 شکلیں. ایک تو جو ٹرین سے ہے وہ ٹرین میں چلے گئے، بس والے بس میں چلے گئے. جو بس جاتی ہے بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ دوبارہ پلٹ کر آئے. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ بس جو ہے پلٹ کر آئے. تو آپ تو تھوڑی دیر بس کا انتظار کر لے، آ جائے تو ٹھیک، اور بس نہیں آئی تو آپ کو کیا کرنا ہے، جو عرفات کے اندر جو رنگ روڈ ہے، جو دن بھر چالو رہتے کبھی بند نہیں رہتے، یہ رنگ روڈ دیکھ لو کہاں ہے، وہاں پہنچ جاؤ.
जो पेशेंट होते हैं ना, चाहे वो बीमार हो, ऑपरेशन हुआ हो, टांग टूटी, हाथ टूटी, सलाइन लगी, हुकूमत क्या करती, एक राउंड उनको अरफात से गुजार देती एम्बुलेंस में डाल के, ताकि हज करने आए इनका फर्ज अदा हो जाए, वाजिबात होती नहीं। रिंग रोड देख लो आपका, वो रिंग रोड पे पहुंच जाओ, वहां से टैक्सी जा रही, टैक्सी को रियाल को रुपए समझ के खर्चा करो। वो 10-20 का खेल है, आज 100 रियाल मांगे दे दो, 100 रियाल बोले दे दो, कोई मसला नहीं। कन्वर्जन नहीं करना, कन्वर्जन करेंगे हार्ट फेल हो जाएगा। लोग कैलकुलेट करते हैं, चाहे 5 रियाल 120 रुपये, 5 इंटू 24 120 रुपये, बाप रे, बोले 120 रुपए की चाय, तो कन्वर्जन नहीं करना, हार्ट फेल हो जाएंगे। रियाल को रुपए समझ के खर्चा करो, अल्लाह के रास्ते में खर्चा। 3 खर्चे अल्लाह रखते नहीं, एक अल्लाह के रास्ते में किया हुआ खर्चा वापिस कर देते, एक माँ बाप पे किया हुआ खर्चा वापिस कर देते, और एक हज में किया हुआ खर्चा अल्लाह वापिस करते, अल्लाह रखते। तो हम भी हज करने आए, हाजी इंडिया का हाजी, मालदार हाजी है, टेंशन नहीं लेना खर्चा करने का। आप टैक्सी में बैठ जाओ, टैक्सी वाले को बोलना हमको कुबरी फैसल उतार दो, मुजदलिफा नहीं बोलना, कुबरी फैसल, आप कुबरी फैसल चले जाओ। एक वो है जो पैदल चलते, पैदल वाला बहुत मस्त आसानी से सफर करता, सिर्फ आपको 8-10 किलोमीटर पैदल चलने की आपकी ताकत होना। ये जो पैदल मजमा आता है, ये गड़बड़ काम करते। जो बोर्ड लगा है मुजदलिफा स्टार्ट हियर, इसका बोर्ड लगा हुआ है, ये बोर्ड देखकर यहाँ बैठ जाते। इनको देखा देखी बहुत बड़ा मजमा यहाँ बैठा, इनको देखी बहुत बड़ा मजमा यहाँ यहाँ यहाँ, ऐसा बहुत बड़ा हजारों की तादाद में लोग बैठे बाहर। सुबह उठकर पता लगता हम तो मीना के बाहर है, और वुकूफ मीना हज के वाजिब में से पहला वाजिब है, वाजिब के छूटने से दम हो गया। जितने बाहर बैठे सब पे दम हो गया। आपको क्या करना, बोर्ड देखकर अंदर जाना है। पैदल चल रहे हैं, पैदल वाले भी अंदर जाओ। जो बस में जा रहे हैं, बस वाला भी एक लिमिट पर जाकर हाथ उठा देता, भैया इसके आगे मैं नहीं जा सकता, देखो इतना ट्रैफिक है। आप खुशी खुशी उतर जाना और पैदल चलना शुरू कर लेना। इसलिए कहते सामान ऐसा ले जाना हल्का फुल्का चक्के वाला, अगर पैदल चलने की नौबत है तो आसानी है। जब मुजदलिफा का बोर्ड देखे आपने, आप आगे बढ़ो, लोग आगे बढ़कर यहीं पर जमघटा कर देते, वहीं जमा हो गए, वहीं टॉयलेट में भी जाम, नमाज पढ़ने की जगह नहीं, गाड़ियां खड़ी दुनिया भरी का, जबकि अंदर पूरी जगह है, उनको मालूम ही नहीं बेचारा। हमारी राय, जैसा बोर्ड पढ़ेंगे आप वहां से अंदर चलते जाओ, चलते कम से कम 2 से 3 किलोमीटर चलो आप। जब आप चलेंगे चलेंगे चलेंगे, आगे खाली मिलेंगी जगह, आप बोलेंगे लोग खामाखा लोग भीड़ बड़े, यहाँ तो कितना खाली है। कम से कम 3 किलोमीटर बोर्ड देखकर आप आगे बढ़ो, और वहां जाकर आप अपना सामान रखो। जो टॉयलेट ब्लॉक के सामने आपने सामान रखे, उस टॉयलेट ब्लॉक का नंबर हाथ पे लिख लो, इसलिए कि लोग भूल जाते, इधर उधर भटक जाते, नंबर लिखा रहेगा तो सबको मालूम रहेगा। जरूरत से फारिग हो जाओ, और वुजू कर कर पहले जो है एक साथी अजान दे दे, ये मुजदलिफा में होगा भी, एक साथी अजान दे दे, और एक अकामत करके कहकर पहले मगरिब की 3 फर्ज पढ़ेंगे, फिर ईशा की 4 फर्ज पढ़ेंगे, फिर मगरिब की 2 सुन्नत पढ़ेंगे, फिर ईशा की 2 सुन्नत पढ़ेंगे, फिर ईशा की 3 वित्र। इस तरीके से हम लोग नमाज पढ़ेंगे। जब हमारी नमाज हो जाए, अब यहाँ पर खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं है, आपने जो सेब वगैरह है इसको खा लो, या जो सूखा सामान है इसको खा लो, आज की रात गुजार लो। मुजदलिफा का वुकूफ अभी भी शुरू नहीं हुआ। मुजदलिफा का वुकूफ कब से कब तक है, सुबह सादिक से तुलु आफ्ताब, यानी जो फजर का टाइम है वो मुजदलिफा का वुकूफ का टाइम है। कोई सारी रात मुजदलिफा में रहा और फजर के पहले चला गया, उस पर दम हो गया, क्योंकि अभी तो वुकूफ शुरू ही नहीं हुआ और लोग निकल गए, तो कैसे चलेगा। इसलिए वुकूफ मुजदलिफा जो है वो फजर सुबह सादिक से तुलु आफ्ताब है। आप अगर रात में जल्दी पहुंच गए, आराम कर लो, रात में उठो, आज की रात लैलतुल तराविया की रात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो दुआ जो अरफात ने कबूल नहीं थी, यहाँ कबूल हुई, तो आप यहाँ दुआ मांगो, बड़ी कीमती आज की रात जो है, लैलतुल कद्र से ज्यादा इबादत की रात है आज की रात। तो आप इबादत कर ले, आखिर अगर जल्दी पहुंचे तो सो जाए, या लेट पहुंचे तो इबादत करें। फजर के वक्त में आप जो है फजर की नमाज पढ़ ले, यहाँ पर काम हो गया। रात में अगर 100 कंकरी नहीं उठाए हैं तो अभी उठा लो, चने की साइज से बड़ी और खजूर की गुठली से छोटी 100 कंकरी आपने उठा लिए, उसको जेब में, पन्नी में, पैकेट में, पाउच में डाल लो और यहाँ से चलना शुरू करो। अब आपको आपका रोड नंबर ये सब मालूम है, आप बहुत जल्दी इंशाल्लाह मीना में अपने टेंट पे पहुंच जाएंगे। 2-3 घंटा आराम कर लो, आप रात भर जगे हैं, इत्मीनान से नींद ले लो। 8-8:30 बजे उठो, जेब में 10 कंकरी लेकर चलना शुरू करो। आज छोटे शैतान को छोड़ना है, बड़े शैतान को छोड़ना है, मंझले शैतान को छोड़ना, और बड़े शैतान को आज रमी करना है। उल्टे हाथ की तरफ से चलते रहे, जेब में 10 कंकरी लेकर लब्बैक पढ़ते हुए। जैसे बड़े शैतान के सामने पहुंचे, हज की लब्बैक पढ़ना बंद हो जाएगा, अब नहीं पढ़ेंगे। लेडीज जेंट्स लब्बैक पढ़ना अब बंद कर दो। दूसरा काम करना है हमको, जो है नियत करना है, शैतान को जलील कर रहा हूं और रहमान को राजी कर रहा हूं। 7 कंकरी मारना है। जो कंकरी दीवार में लग के या डायरेक्ट प्याली में गिर गया, जो ओवल शेप है, वो काउंट होंगी। जो कंकरी किसी हाजी साहब के सर पे गिर जाए वो काउंट नहीं होगी। 7 को एक साथ मारेंगे, 1 शुमार की जाएंगी। कम ज्यादा कंफ्यूजन आएगा, 1 एक्स्ट्रा मार लेना।
हीरे जवाहरात सोने चांदी ये सब से चप्पल जूते मारते लोग, ये सब मना है, ये नहीं कर, सिर्फ पत्थर की कंकरी से रमी करना है हमारे को। तो आप क्या करें, नियत कर ली, शैतान को जलील करो और रहमान को राजी, और बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ना है। आप कंकरी हाथ में ले, आप गिनती भी गिन सकते, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर 1, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर 2, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर 3, 4, 5, 6, 7, 7 कंकरी मार ली आपने, यहाँ से हट जाओ। हदीस पाक के अंदर आता, जिसका हज कबूल हो गया उसकी कंकरी उठा ली जाती, जिसका हज कबूल नहीं हुआ उसकी कंकरी मरदूद करार दी जाती, रद्द कर दीजिए। वहां की गिरी हुई कंकरी नहीं उठाना, कम जाए जो हाजी साहब मारकर जा रहे फेंक देते, उनको ना हाजी साहब फेंको नहीं, दे दो दे दो दे दो, उनसे उधार ले लेना, लेकिन वहां की गिरी हुई कंकरी नहीं उठाना, ये मरदूद करार दी गई, इसको छोड़ दो। आपका 10 तारीख का पहला काम हो गया कि आपने बड़े शैतान की रमी कर दी। अब हज कमेटी को जो आपने कुर्बानी दी है वो आपको मैसेज आएगा एग्जीक्यूटेड। जैसा मैसेज आया एग्जीक्यूटेड का, आप कम से कम 2 घंटा और इंतजार करो, कोई टेंशन नहीं, एहराम की हालत में कोई मसला नहीं, 2 घंटे और इंतजार करो। 2 घंटे के बाद में आप अपना हलक करना शुरू करो, अपना भी कर लो, लेडीज का भी कर लो, हलक करते साथ एहराम की पाबंदी खत्म। अब 10 तारीख के हमारे 3 काम हो गए। तवाफ़ी ज़ियारत के लिए मक्के पाक अभी नहीं जाना है क्योंकि वहां भीड़ इतनी है, बल्कि पुलिस वाले आधे रास्ते से वापस कर देंगे आपको, आपका जाना आना खामखा जाया जाएगा। आज इशा की नमाज पढ़ो, खाना खा के सो जाओ। रात में जल्दी उठो। देखो तवाफ़ ज़ियारत करने की 2 शक्ल है, 2 तरतीब है। एक तो आप 10 तारीख 11 तारीख को 3 बजे उठो, अपनी जरूरियात से फारिग हो जाओ, वुजू बना लो, मीना जेब में 30 कंकरी लेना भूलना नहीं, जेब में 30 कंकरी लेकर जो मीना में ब्रिज, हमारे टेंट के करीब वाला जो ब्रिज है, वो ब्रिज पे चढ़ जाओ, ब्रिज से निकलकर बाहर टैक्सी जाओ, टैक्सी पकड़कर आप सीधा मस्जिद हरम पहुंच जाओ। आज भी वही मामला है, 10-20 का मामला है, लेकिन 100 मांगेंगे दे दो उनको, आप हरम में पहुंच जाओ, फजर के पहले आप पहुंच जाएंगे। फजर की नमाज पढ़ो, फजर की नमाज के बाद आपको तवाफ़ ज़ियारत करना, ये नाजुक अमल है। मर्द का तवाफ़ ज़ियारत नहीं हुआ, बीवी हलाल नहीं हुई, बीवी करे शौहर हलाल नहीं हुआ, अगले साल जाओ दोबारा हज करो, तब जाकर मामला क्लियर हो। और मामला कहाँ अटकता, औरतों की बेपर्दगी। हम औरतों पे आपके अपने हाल पे रहम खाए, बेपर्दगी की हालत में तवाफ ना करें, वक्त नहीं है उसका, जो है उसको और ज्यादा बता नहीं सकते, लेकिन पर्दे के एहतमाम के साथ ये सफर करे और ये तवाफ ज़ियारत भी पूरे पर्दे के एहतमाम के साथ करे। अब तक अगर पर्दा नहीं किया, अल्लाह की बंदी हो, अब नियत करो कि ये जिंदगी जो है, ये हज जो है, ये हमारे लिए हिदायत का जरिया नमूना बन जाए। इस हज को हम जो है, ये हमारी जिंदगी को पलटने का जरिया बना, पर्दे के एहतमाम के साथ अपने सफर को करें। अब जो है यहाँ पर जैसे हमने उमरा किए थे, डिक्टो सेम उसी तरीके से तवाफ़ ज़ियारत करना है। सिर्फ फर्क क्या है, उम्रे में एहराम था, अभी हमारा एहराम नहीं। पहले नियत करेंगे, नियत करता हूं मैं हज के फर्ज तवाफ़ ज़ियारत, 7 चक्कर करेंगे 8 इस्लाम के साथ, 2 रकत वाजिब तवाफ पढ़ेंगे, फिर जमजम पियेंगे, फिर मुल्तजम पे दुआ करेंगे, फिर 9वां इस्लाम करके सफा मरवा पे जाएंगे, 7 चक्कर के बाद 2 रकत वाजिब तवाफ सॉरी नफिल नमाज पढ़ लेंगे। यहाँ तक कि ये पूरा काम हमको 10 बजे तक हो जाएगा, 10 साढ़े 10 जितना भी टाइम बचे हो जाए आपका। अब यहाँ से आप जब निकल टैक्सी पकड़कर, टैक्सी वाले को मीना नहीं बोलना, टैक्सी वाले को क्या बोलना, जमरात छोड़ दो हमारे, जमरात बोलना। मीना तो बहुत बड़ा है, अगर दूर छोड़ दिया तो फिर पैदल आना पड़ेगा, और आपने जमरात बोल दिया तो जमरात के बाजू में यहाँ उतारेगा, नीचे उतर कर जाओ। जवाल के पहले रमी नहीं होती, अभी 10 तारीख 11 तारीख की रमी चालू है, और 11 की रमी का वक्त कब से है, जवाल से शुरू होता मगरिब तक, गुरूब तक, और अगले दिन सुबह सादिक तक मार सकते हैं। लेकिन जिसने जवाल के पहले रमी किया उस पर दम एक बकरा खड़े कर दो, तो सवाल के पहले अंदर जाना नहीं, अंदर जाएंगे तो पुलिस वाले मारो मारो, तो वो आलिम मुफ्ती है पुलिस वाले, उनकी क्यों सुनेंगे हम, वो तो हमारा हज खराब कर देंगे। अगर जवाल के पहले हमारे या तो दम दो या फिर से दोबारा कंकरी करो, तीनों शैतान। इसलिए जवाल के पहले अंदर बिल्डिंग में जाना नहीं, बाहर टाइम पास करते रहना, जैसे जवाल का वक्त हो आपने जेब में कंकरी लाए, पहले छोटे शैतान के पास जाओ, जिस तरतीब जैसा आपने 10 को मारे थे, मीना हमारे सीधे हाथ की तरफ, मक्के पाक हमारे उल्टे हाथ की तरफ, 7 कंकरी मारना है, शैतान को राजी करना हो और शैतान को जलील करना हो, रहमान को राजी करना हो। 7 कंकरी मारो, एक तरफ हटके किबला रुख होकर दुआ करो, कितनी देर, जितनी देर कुरान पाक की 20 आयत पढ़ने का वक्त होता है। आगे बढ़ो, मल्ले शैतान को भी इस तरीके से 7 कंकरी मारो, एक तरफ हटके दुआ करो, फिर बड़े शैतान के पास जाओ, वहां भी 7 कंकरी मारो, यहाँ पर दुआ नहीं करना, वापिस आ जाओ। ये एक शक्ल। दूसरी तवाफ़ ज़ियारत की जाने की शक्ल है, आप 9 बजे 10 बजे जाओ, वुजू करके जेब में 30 कंकरी लो, ब्रिज पे चढ़ जाओ, वहां बाहर निकलकर टैक्सी पकड़कर मक्के पाक पहुंच जाओ, वहां जोहर के पहले किसी होटल में खाना खा लो, जोहर की नमाज पढ़ वुजू करके
اندر ظہر کی نماز باجماعت پڑھو اور نماز کا آپ طواف شروع کر دو، طواف بھی کر لو، صفا مروہ کی صحیح بھی کر لو، ممکن ہے عصر کے آس پاس آپ کا یہ دونوں کام ہو جائیں گے۔ ابھی یہاں سے جانا نہیں، کیونکہ آپ گئے تو آپ کی عصر بھی جائیں گی، مغرب بھی جائیں گے، رات میں کب پہنچیں گے متا نہیں، کیونکہ ٹیکسیاں رہیں گی، وضو کا بنائیں گے، نماز کا پڑھیں گے، عصر بھی یہیں پڑھو، مغرب بھی یہیں پڑھو، عشاء بھی یہیں پڑھو، مغرب عشاء میں جا کر کسی ہوٹل میں کھانا کھا کر آ جاؤ اور عشاء کی نماز پڑھ کر ٹیکسی پکڑو۔ ٹیکسی کو کیا بولنا، ہم کو جمرات چھوڑ دو اور ٹیکسی میں بیٹھ جاؤ۔ اب وہ 1 گھنٹہ لگائیں گے، 2 گھنٹہ، آپ کے تو سارے کام ہو گئے۔ آپ جیسے جمرات کے پاس پہنچیں گے، یہ 11 تاریخ کی رمی چل رہی ہے، آپ کے جیب میں 21 کنکری ہے، آپ تینوں کو، چھوٹے منجلے بڑے تینوں کو 7 کنکری مارو، آپ کے 11 تاریخ کا پورا عمل ہو گیا۔ اسی طریقے سے 12 تاریخ کی رمی جو ہے، یہ بھی ہم 12 تاریخ کو زوال کے بعد کریں گے۔ اگر کسی نے زوال کے پہلے 12 کی رمی کیا، اس پر دم لاگو جائے گا، 12 کے پہلے نہیں کر رہا۔ پہلے پرانی کتابوں میں لکھا ہے، اگر آپ نے مغرب کی نماز آپ کی منع میں ہوگی تو 12-13 کی رکنا ہی پڑے گا۔ اب ایسا نہیں ہے، اب تمام علماء کا متفق فیصلہ ہے، آپ کی نیت پر معاملہ ہے۔ آپ نے نیت کی کہ مجھے صاحب 13 کی رمی نہیں کرنا ہے، بس ڈن۔ آپ چاہے مغرب ہو جائے، چاہے عشاء ہو جائے، چاہے رات کے 10-11 کتنے بھی بج جائے، آپ اپنی 12 تاریخ کی رمی کرو، نکل جاؤ۔ لیکن 13 کی رمی کر کے آئے، یہ بہتر ہے۔ کیوں؟ ایک تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 کی رمی کیے تھے، ہم بھی 13 کی رمی کو۔ دوسرے 13 کی اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ بقرہ میں کہہ رہے تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم اس عمل کو کر لو، تو اللہ جب کہہ رہے اللہ اس کو انکریج کرے کرنے کو، تو کر کرا۔ اور 21 گنا جو جہنم میں لے جانا طے ہے، اس کنکری کے ذریعے اللہ بری کرنے والے۔ بتاؤ انڈیا میں آ کر کسی کھمبے کو 21,000 کنکری مارو، کچھ ملے گا؟ یہ فضیلت تو وہی ملنے والی، تو بھائی کاہے کو چھوڑ کے آنا؟ ایک رات ایکسٹرا رکنا ہے، کتنا آسان طریقہ ہے بتاؤ مجھے، صرف ایک رات۔ تو آپ رات میں رک جاؤ، اور 13 کی رمی جو ہے وہ جو زوال کے بعد مارنا ہے آپ کو۔ 13 کی رمی افضل وقت ہے، زوال کے پہلے وضو بناؤ، اپنا سامان پیک کر کے ریڈی رہو، آپ جاؤ 12 زوال کے بعد تینوں شیطان کو کنکری مارو، واپس آؤ، ظہر پڑھ لو، اور بس کھڑی ہے آپ کو سیدھا جو ہے اپنے روم پر پہنچائے گی۔ یہ صرف 13 کو فیسلٹی ملے گی۔ اور آپ کو ایک بات بتا دے، 13 تاریخ کی رمی افضل زوال سے غروب ہے، لیکن 13 کی رمی فجر بعد بھی مار سکتے، صرف 13 افضل زوال سے غروب ہے، لیکن فجر بعد بھی اجازت ہے۔ ایک رات تو ایکسٹرا سونا ہے آپ کو، کیا مشکل ہے؟ اس لیے 13 کی رمی ضرور کریں آپ۔ 11 جب آپ روم حج کر کے جب 13 تاریخ کو آپ اپنے روم پر چلے جائیں گے، ایک فوراً ایک طواف ضرور کرنا، وہ کسی کو دینا نہیں۔ پھر دوسرا طواف کرے تو پہلا دے دینا، دوسرا نہیں دینا، تیسرا کیے تو دوسرا دینا، تیسرا نہیں دینا، ایک طواف سنبھال کے رکھنا، کسی کو دینا نہیں۔ جس دن انڈیا واپس آنا ہے یا مدینہ منورہ جانا ہے آپ کو، تو آپ ایک طواف کریں گے جس کو طواف وداع، یہ حج کا واجب ہے۔ طواف وداع کا مطلب نہیں کہ نو انٹری کے بورڈ لگ کے آپ اندر آ نہیں سکتے، ایسا نہیں۔ آپ طواف وداع کے بعد اور بار بار آ بھی سکتے، نماز بھی پڑھ سکتے۔ طواف کر لو، یہاں سے زمزم جدا ہو رہا ہے، یہاں کی نمازیں، یہاں کی اذانیں جدا ہو رہی، بڑا عجیب دل پہ شاک گزرتا ہے۔ ابھی ہمارے پاس الفاظ نہیں آپ کو بتانے کے لیے کیا حاجی پر بیتتی ہے جب وہ طواف وداع کرتے، کیا بتانا۔ آپ طواف وداع کرو، دعا کرو، الوداع کرو، زمزم پی لو اور واپس آ جاؤ۔ مان لیتے کوئی جس دن طواف وداع کرنا ہے اس دن اس قدر بیمار ہو جائے کہ آپ جو ہے کھڑے ہو کر نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، تو وہ جو آخری طواف ایک آپ نے کیا تھا نا، جس کو ہم بولے کسی کو دینا نہیں، اس کو طواف وداع میں شامل کر سکتے آپ۔ تو آپ کا یہ حج، یہ جو طواف وداع جو ہے، یہ اس کو آپ اس میں شامل کر سکتے، حج کا معاملہ آپ کا پورا ہو گیا۔ جو لوگ طائف جاتے ہیں، حج کے پہلے خبردار طائف نہیں جانا، آپ جائیں گے پکڑا دھکڑی ہوں گی، پریشان ہو جائیں گے آپ، کیونکہ چیک پوسٹ پہ خوب پکڑا دھکڑی چل رہی ہے، بغیر پرمیشن کے آنے ہی نہیں دیتے۔ جو نسک کارڈ ملے گا وہ تو آپ کا ویزا ہے، وہ جان جائے پر وہ کارڈ نہ جائے، ایسا والا معاملہ ہے۔ کبھی بھی پکڑ لیں گے آپ کو، کارڈ نہیں دکھا سیدھا باہر جیل میں یا کہیں بھی جنگل میں چھوڑ کر آ جائیں گے آپ کو۔ وہ نسک کارڈ کبھی بھی چھوڑنا نہیں، اپنے پاس رکھنا، وہ آپ کا ویزا، وہ آپ کا پاسپورٹ، سب کچھ ہے۔ وہ حج کے بعد اگر جانا ہے آپ کو، آپ سروس پرووائڈر سے پرمیشن لینا، آپ جا کر طائف جا کر آ سکتے ہیں۔ طائف اگر گئے تو عمرہ لازم ہو جاتا ہے، آ کر آپ کو عمرہ کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ طائف جا رہے ہیں تو پہلے طواف وداع کر کر جانا، طواف وداع کو چھوڑنا نہیں۔ اور طائف سے جب واپس آئیں گے، اب آپ مسافر ہو گئے، کیونکہ اب آپ کے 15 دن سے کم بچے ہیں، تو اب آپ مسافر رہیں گے، یہ بات کا آپ خیال رکھیں۔ آپ کا حج پورا ہوا۔ عورتوں کے لائن سے کچھ بات ہے، وہ انشاءاللہ تھوڑی دیر میں بتا دیں گے آپ کو۔ ابھی عشاء 8:30 بجے کی جماعت ہے، نماز پڑھ کر آپ آ جائیں، تاکہ شارٹ میں جو ہے مدینہ منورہ کی زیارت کی بات کر لیں گے، اور پھر اس کے بعد آگے کا ہمارا جو پروگرام چل پڑے گا۔ مستورات کے لائن سے کچھ حج کے مسائل، امپورٹنٹ مسائل ہے جن کو معلوم ہونا ضروری ہے۔ جن دنوں 7 ذی الحج کو جب مینا کے لیے ہم لوگ روانہ ہوتے ہیں،
تو اس دن لیڈیز کے ساتھ اگر وہ عذر کے دن آ جائے، بعض دفعے لیڈیز سوال کرتے ہیں کہ ہم نے گولیوں وغیرہ کا استعمال کرنا، تو ان کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو گولیوں کا استعمال نہیں کرنا، اس لیے کہ ایسی لیڈیز جو ایام میں رہیں گی اور ایسی لیڈیز جو پاکی کی حالت میں رہیں گی، دونوں کے حج میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ نیچرل قدرت کا معاملہ ہے، اس لیے اس کو ہم ڈسٹرب نہ کریں۔ جو لوگ گولیوں وغیرہ کا استعمال کرتے آگے کی سائیکل بہت ڈسٹرب، بہت پریشان رہتے ہو، اور شریعت نے سہولت کا معاملہ کیا، ہم اس کا فائدہ اٹھائیں۔ 7 ذی الحج کو جب ہم لوگ احرام کی نیت کریں گے، اگر کسی لیڈیز کے ساتھ یہ معاملہ ہو جائے تو وہ غسل کریں گے، یہ پاکی کا غسل نہیں ہوگا، یہ احرام کا غسل ہوگا۔ اور ایسی لیڈیز ہمارے ساتھ مینا جائیں گے۔ مینا میں صرف یہ ان دنوں نماز نہیں پڑھتے اور قرآن نہیں پڑھتے، باقی ذکر دعا وغیرہ تسبیح میں وہ لوگ شامل رہیں گے۔ یہ لیڈیز ہمارے ساتھ عرفات میں بھی آئیں گے۔ عرفات میں بھی جو ذکر اذکار بتائے گئے اس میں قرآن والا ذکر اذکار نہیں پڑھیں گے۔ یہ لیڈی باقی دعا وغیرہ میں سب ہمارے ساتھ شامل رہیں گے۔ یہ لیڈیز ہمارے ساتھ مزدلفہ میں بھی آئیں گے، رات میں دعا وغیرہ کریں گے، یہاں پر یہ پورا معاملہ رہے گا۔ یہ لیڈیز ہمارے ساتھ 10 تاریخ کو مینا بھی پہنچیں گے، ہمارے ساتھ بڑے شیطان کو رمی کرنے بھی جائیں گے۔ یہ لیڈیز کے نام کی قربانی بھی ہوگی۔ یہ لیڈیز جو ہے اپنے حلق بال کاٹ کے احرام کی پابندی سے فارغ ہو جائیں گے۔ یہ لیڈیز 11 تاریخ کی رمی بھی کریں گے، تینوں جمرات کی، 12 کی بھی رمی کریں گے اور 13 کی بھی رمی کریں گے۔ کیا نہیں کریں گے؟ ناپاکی کی حالت میں طواف زیارت نہیں کریں گے۔ اگر کوئی لیڈیز ناپاکی کی حالت میں طواف زیارت کرے، اس پر پینلٹی بدنا یعنی 7 بکرے دینا پڑتا ہے، ایک پورا گائے یا ایک پورا اونٹ۔ تو صرف طواف زیارت کو مکہ پاک میں لے جائیں گے، اور ان کے لیے وقت کی قید نہیں ہے۔ یہ چاہے 14 تک کو فارغ ہو، 15 ذی الحج کو، 16 ذی الحج، جس دن انہوں نے پاکی کا غسل کیے اس دن ان کو آپ مکہ پاک میں لا کر، مسجد حرم میں لا کر ویسی طواف زیارت کریں گے جیسا ہم نے کی۔ ٹھیک ہے، مطلب ایسی لیڈیز جن کے ساتھ عذر کی حالت ہے اور دوسرے دونوں کے حج میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ سہولت کا معاملہ ہے۔ جس دن واپسی کا ہے، جب ہم طواف زیارت کریں گے، طواف ودا کریں گے جانے کے ایک دن پہلے، اگر لیڈیز کے ساتھ یہ معاملہ ہو جائے، ایسی لیڈیز پر طواف ودا معاف ہے۔ وہ مسجد حرم کے اس دروازے پر آ جائے جہاں سے بیت اللہ نظر آتا، یہیں کھڑے رہ کر دعا کرے، الوداع کرے، واپس آ جائے، یہ لیڈیز پہ طواف ودا معاف ہے۔ تو یہ حج کا معاملہ پورا ہوا۔ کوئی سوال آپ کے ہوں گے تو بعد میں کھانا وغیرہ کے بعد میں ہم لوگ رہیں گے، انشاءاللہ آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ مدینہ منورہ کے جو سفر ہے، وقت کم ہے، ورنہ ایک نعت وغیرہ بھی پڑھنے کی خواہش تھی، لیکن وقت کی قلت ہے، اس لیے ساتھی منع کر رہے ہیں بھائی جلدی کرو کر کے۔ لیکن تھوڑی کام کی قیمتی بات آپ سن لیں، مدینہ منورہ کا جو سفر ہے یہ عاشقانہ سفر ہے۔ ایک عاشق کا اپنے معشوق سے جو ملنے کا ولولہ اور جو امنگ پیدا ہوتی ہے نا، یہ مدینہ منورہ کا سفر ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جس نے حج کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی زیارت کی، گویا اس نے 2 حجوں کا ثواب ملتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جس نے حج کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی زیارت کی، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت واجب ہوتی ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جس نے حج کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی زیارت کی، گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں زیارت کی۔ اور جس نے رمضان میں عمرہ کیا تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا، اس کے برابر کا ثواب۔ اب ہم سوچیں کہ ہم آقا کے دربار میں جا رہے ہیں، آقا کے سامنے حاضری کر رہے ہیں۔ ہم سب کا عقیدہ ہے کہ دیکھو، جب نیک لوگوں کا انتقال ہوتا ہے ان کی روحیں علیین میں رکھی جاتی ہے، جو بد لوگوں کا انتقال ہوتا ہے ان کی روحیں سجین میں رکھی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو کائنات کے اصل، آپ تو دلہے ہیں، آپ کو دنیا میں پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا، پتہ نہیں اس دنیا جہاں کی اللہ کیا شکل بنا، تو آپ کی روح کہاں ہو؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح آپ کے جسد مبارک کے ساتھ قبر اطہر میں موجود ہے۔ آپ وہ کیا معاملہ ہے، کیسا ہے، وہ اللہ جانتا ہے۔ اور ہم جو سلام کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ یہ تو ہمارے کان اس لائق نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کو سن سکے، بعض اللہ والوں نے آپ کے جواب کو بھی سنے۔ اصل کیا ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی حاضری کر رہے ہیں۔ ہم یہ سوچے نبی سے ہمارا کیا تعلق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا کیا تعلق ہے، نبی کے گھر جا رہے، نبی کے دربار کی حاضری دے رہے، ہمارا زندگی کے اندر کتنا سنتوں کا اہتمام ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا درجہ ہے، اس کو سوچے۔ بلا لو اب تو آقا، ٹھہر جانا نہیں اچھا، دل و مستر کا یوں ہی مر جانا نہیں اچھا، مدینے کا ارادہ ہو تو عشق نبوی پیدا کر، تعلق نہ ہو جس سے اس کے گھر جانا نہیں اچھا۔ تو نبی سے تعلق بنانا یہ اصل ضروری ہے۔
زندگی کے اندر شب روز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک زندگی کو جگہ دینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے اندر وہ نظام وہ ترتیب آپ لے کر آئے ہیں جس کے بنا پر دنیا جہاں کی کامیابی کے اللہ نے وعدہ رکھے. ہمارے لیے آئیڈیل نمونہ ہے آپ کی زندگی, آپ کا شریعت, آپ کا لایا وہ مبارک دین. جب ہم مدینہ منورہ جائے تو جانے سے پہلے کچھ نذرانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تیار کریں. ہم کیا نذرانہ دیں گے؟ درود شریف کا نذرانہ 500 مرتبہ, 1000 مرتبہ, 5000 مرتبہ, جتنی بھی ہماری استعداد ہے درود شریف کا نذرانہ تیار کرے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے ہمارے کو. جب آپ جیسے جو لوگ ڈائریکٹ جا رہے ہیں مدینہ منورہ, تو بس جب ایئرپورٹ سے آپ بس سے جائیں گے, راستے میں نعت وغیرہ پڑھیں, درود شریف کا اہتمام کریں, اور جب آپ کی بس جو آپ کی بلڈنگ کے سامنے رکے گی فوراً پہلے اپنے بس سے اپنا سامان اتار لیں. سامان بس میں چھوڑنا نہیں, کیونکہ بس چلی جائیں گے تو سامان نہیں ملے گا. آپ سامنے وہی ہوٹل کے سامنے رہیں گے, یہاں آپ کا سامان کچھ نہیں ہوگا, ایک سوئی بھی غائب نہیں ہوگی. اور دیکھیے کوئی نماز کا وقت ہے کیا؟ اگر کوئی نماز کا وقت ہے تو آپ ابھی سیدھا مسجد میں جائیں اور پہلے نماز پڑھ لیں, اس لیے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ہے میری مسجد میں جس نے 8 دن میں 40 نمازیں تکبیر اللہ کے اہتمام کے ساتھ پڑھی, اس کو 2 پروانے ملتے, 2 سرٹیفکیٹ ملتے. ایک نفاق سے بری ہونے کا, اللہ اس کو منافق ہو کر دنیا سے نہیں اٹھائے گا, اور آگ سے خلاصی ملے گی اس کو. نفاق کا معاملہ کیا ہے؟ وہ منافق کا درجہ اسلام میں کیا ہے؟ جہنم کا 7واں فلور, یعنی -7 فلور ہوں گے, جس کا 7واں فلور جس کا نام حاویہ ہے, اس میں وہ منافق لوگ کو ڈالا جائے گا. جیسا مائنس فلور کی بلڈنگ دیکھتے ہیں نا مال وغیرہ میں, جو پارکنگ میں -1 -2, وہ -7 فلور ہوگا جس کو حاویہ بولتے ہیں, جس میں منافق لوگ کو رکھا جائے گا. اور -1 فلور جہنم, اس میں وہ مسلمان ڈالا جائے گا جو بغیر توبہ کے مر جائے. اور جہنم کا معاملہ یہ ہے, ایک پتھر اگر لڑکا, اس کو زمین جہنم کے بیس پہ گرنے کو 70,000 سال لگیں گے. یہ صرف -1 فلور کا معاملہ ہے. جو -7 پہ حاویہ, اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ تو اللہ نفاق سے بری کر دیتے. اور دوسرا پروانہ, دوسری سرٹیفکیٹ کیا ملتی ہے کہ آگ سے خلاصی. 70ویں حصے میں سے ایک حصہ آگ کا دنیا میں لایا گیا. 69 ٹائمز آگ ابھی بھی جہنم میں وہاں جل رہی ہے. تو کتنا بڑا اللہ نے نعمت ہمارے, جو یہاں اپنے مقام پہ 40 دن میں 200 نمازیں تکبیر اللہ کے اہتمام کے ساتھ پڑھے گا, اس کو یہ 2 پروانے ملتے, وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں 40 نمازوں میں مل جا رہا ہے. تو آپ اگر کوئی نماز کا وقت ہے تو فوراً نماز پڑھے, ورنہ واپس پڑھ کر واپس آ جائے. اور نماز کا وقت نہیں تو آپ اپنے روم پر جائیں, غسل کرے, صاف کپڑے, نئے کپڑے کا مقصد نہیں ہے, صاف کپڑے پہنے, خوشبو لگائیں, مسواک استعمال کرے, سنتوں کے اہتمام اس وقت کرے, اور روزے کے طرف چلے. دور سے آپ کو گنبد خضرا نظر آئے گا, ایک دل کے اندر امنگ, ایک کیفیت پیدا ہو جاتی. وہ گنبد خضرا جس کو تصویر میں دیکھتے تھے, تصور میں سوچتے تھے, آج اللہ نے گنبد خضرا کو سامنے نظر آ, ایک کیفیت دل میں پیدا ہوتی. جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا, بندگی کا کرینہ بدل جائے گا. ایک کیفیت اپنے اندر پیدا ہو. تو آپ جب مسجد نبی میں داخل ہو, کوئی 5 آداب جو آپ کو بتایا مسجد میں داخل ہو, اگر مغرب وقت نہیں ہے, کوئی فرض نماز نہ کی, 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھے. بادشاہ کے دربار میں جب حاضر ہو جاتا ہے تو بادشاہ کو سلام کیا جاتا ہے. تو مسجد کیا ہے؟ بادشاہ کا آپ کا دربار ہے. تو کیسا جانا چاہیے؟ 2 رکعت نماز پڑھنا چاہیے. اور اگر کوئی فرض نماز نہیں ہے تو آپ باب السلام سے آ کر ابھی روزے کی طرف جو ہے زیارت کے لیے جائیں. باب السلام سے جب آگے بڑھیں گے آپ کو 3 سنہری جالیاں ملیں گی. پہلی سنہری جالی جو ہے اس کو چھوڑ کر دوسری سنہری جالی میں جانا ہے. یہاں پر 3 چھوٹے سوراخ ملیں گے. یہاں حضرات شیخین کی قبر مبارک ہے, یہاں ہم کو سلام پڑھنا ہے. آپ ادب کے ساتھ جائیں. یہ دنیا کا ہائیسٹ, سب سے ٹاپ لیول کا ادب کا مقام ہے. اس سے اچھا ادب کا مقام پوری دنیا میں کہیں نہیں ہو سکتا. آپ نظریں نیچے ہیں, زاروں قطار آنسو نکل رہے ہیں, اور درود شریف پڑھتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جائیں. موبائل وغیرہ بالکل, یعنی اللہ کے نبی کے روزے کے سامنے یہ سب حرکت نہیں کرنا. سب موبائل جیب میں ڈالو, یہ بدتمیزی حرکت ہے. روزے کے سامنے میں لوگوں کے رنگ ٹون بج رہے, ہندی پکچروں کے گانے بجتے, یہ کتنی بڑی بدتمیزی اور بے ادبی کی بات ہے. پہلے سے بند کر لو, یہ کوئی جگہ نہیں ہے, مقام نہیں ہے, اس کو اپنے پاس رکھ لو. ادب کے ساتھ پہنچے, با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. دھتکار دیے جائیں گے تو پھر کہاں جائیں گے ہم؟ تو اس لیے ادب کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے سامنے جیسا پہنچے, یہاں پہنچ کر ہم کو سب سے پہلے سلام پڑھنا ہے. کون سا سلام پڑھنا ہے؟ دنیا کا سب سے بڑا سلام, مہا سلام پڑھنا ہے. یہاں پر کون سا سلام پڑھیں گے؟
अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, ये सलाम यहाँ पढ़ना है। ये वो सलाम है जो अल्लाह ने अपने हबीब पे सलाम पढ़ा। अगर इससे बड़ा सलाम होता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अल्लाह ताला वो पढ़ते, लेकिन अल्लाह ने अपने हबीब पर ये सलाम पढ़े, इससे बड़ा सलाम नहीं हो सकता। ये सलाम 3 मरतबा 5 मरतबा जो पढ़े आप, ज्यादा वक्त यहाँ खड़े नहीं रहने देते, आगे बढ़ो। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की कब्र मुबारक है, यहाँ सलाम अर्ज करें, अस्सलामु अलैकुम या अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, अस्सलामु अलैकुम या साहिब फिल गार। एक कदम आगे बढ़कर अस्सलामु अलैकुम या उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु, अस्सलामु अलैकुम या खलीफत सानी रज़ियल्लाहु अन्हु। आगे बढ़कर बाहर मत, बाबे बकी से बाहर मत जाओ, यू टर्न लेकर इधर रोजे के सामने खड़े हो जाओ। यहाँ खड़े रहे, यहाँ से आपको कोई नहीं हटाएगा, यहाँ खड़े रहेगा, जो सलाम लिख कर लाए, जो आपको याद है, खूब मजे से लेकर यहाँ पर पढ़ो, यहाँ से कोई नहीं आपको हटाएगा। और जब दुआ करना है, किबला रुख होकर दुआ करना है। यहाँ पर एक अमल और करना है, अपने ईमान की तजदीद करना है, ईमान को रिन्यूअल करना है। क्या करेंगे हम? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप हयात थे, बाहर दो साहबा आते थे, आपके हाथ पर बैत करते थे, कलमा पढ़ते थे, आपकी शिफात वाजिब हो जाती थी। अब आप पर्दा फरमा है, हमको यहाँ पर खड़े रहकर दूसरा कलमा पढ़ना है और अदब के साथ। दूसरा कलमा क्या है? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु रसूलुहू। लेकिन यह नाम नहीं लेना है, मोहम्मद के बजाय वो अन्ना का पढ़ना है। अल्लाह ताला ने पूरे कुरान में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेकर नहीं बुलाया। अलिफ लाम मीम से वन्नास तक, या इब्राहिम, या ईसा, या दाऊद, या मूसा, या जकरिया मिलेगा, या मोहम्मद पूरे कुरान में मिलेगा। जब भी बुलाया अपने हबीब को आपने लकब के साथ बुलाया, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल बुलाया, या अय्युहल मुद्दस्सिर बुलाया, या अय्युहन नबी, लकब के साथ बुलाया, नाम लेकर नहीं बुलाया। तो हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पर? अपने ईमान की तजदीद, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू व अशहदु अन्नका अब्दुहु व रसूलुहू। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह की इबादत के सिवा कोई लायक नहीं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अल्लाह के रसूल है। हमारी ईमान की तजदीद होगी, अल्लाह के नबी में शिफात वाजिब होगी। जब भी मस्जिद, अच्छा यहाँ से जब बाहर निकले बाबे बक्की से, हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की कब्र मुबारक यहाँ सलाम पढ़ना है, अस्सलामु अलैकुम या उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु, अस्सलामु अलैकुम या ज़िन्नूरैन रज़ियल्लाहु, आपका लक़ब है दो नूर वाले। तो जब भी आप मस्जिद नबी में बगैर सलाम अर्ज के कभी यहाँ से जाए ना, जब भी आए सलाम अर्ज करके जाए। यहाँ पर और कुछ मस्जिदें हैं, बहुत तारीखी मकामात है, यहाँ पर भी जाए, यहाँ 2-2 रकअतें नमाज मस्जिदों के अंदर पढ़े। अभी वक्त नहीं, इंशाल्लाह कभी बताएंगे। मदीने मुनव्वरा के किसी चीज को बुरा भला नहीं कहना, जो चीज वहाँ हर चीज अच्छी है, हमसे बेहतर है। वहाँ के लोग जो है, वहाँ के लोकल लोग जो है वो भी हमसे अच्छे हैं। क्यों अच्छे? हम तो यहाँ से चले जाएंगे, अगर उनका इंतकाल हुआ उनको नबी का पड़ोस नसीब होगा, हमको नबी का पड़ोस नसीब नहीं होगा। इसलिए वो लोग हमसे अच्छे, किसी चीज को बुरा भला नहीं कहना, वहां की कोई चीज पर ऐब नहीं निकालना, लोग थूकना नहीं, इतना अदब का एहतराम करना। थूकना है ना, अपने पास जेब में एक पन्नी रखो, उसमें थूको। बाज अल्लाह वाले तो दूर से और बेर अली से वहां से जब दाखिल होते, पैर से चप्पल जूते उतार लेते। हम तो वो तहम्मुल नहीं कर सकते। वो उस जमाने में संगलाख पत्थर के रास्ते थे, उस वक्त कहा मेरे आका यहाँ गुजरे और मैं पैर चप्पल से गुजरू, नहीं गुजरते थे। एक बुजुर्ग अल्लाह वाले मदीना नबी की गलियों में बीच से नहीं चलते, किनारे से चलते, उनके कांधे छिल गए कि इस गली से मेरे आका गुजरे और मैं यहाँ इस गली से गुजरू, नहीं गुजरू, किनारे गुजरते। इतना अदब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते थे। हमारा क्या मर्तबा, क्या मकाम, इसको सोचते। तो और भी मुकद्दस मकाम है, और जन्नतुल बकी है, यहाँ भी जाए इंशाल्लाह। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापिस आए रोज़े अक़दस पर, आपको जब अलविदा सलाम करे, तो ये नियत इस जज्बे से जाए कि आप बकिया जिंदगी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हद करें कि सुन्नतों के एहतमाम, नबी वाला गम, नबी वाली तड़प, नबी वाली फिक्र को लेकर आए। जिसका हज कबूल हुआ इसकी क्या अलामत है? अब जिब्रील अलैहिस्सलाम तो आने लगे लिस्ट लेकर कि फलाने फलाने को कबूल हुआ। आप देखो हज के बाद जो सुन्नतों का एहतमाम, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी की जिंदगी गुजरी, ये अलामत है कि हज कबूल हो गया। अल्लाह ताला मुझे हम सबको इन बातों पर कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। कुछ सवाल होंगे तो बाद में खाने का तो आप पूछ सकते, जवाब दे देंगे।